السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق اللہ العظیم. تمام قسم کی تعریفیں، وہ بڑائی، وہ کبریائی، وہ عظمت، وہ بزرگی اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو ہمارا حقیقی مالک ہے، حقیقی خالق ہے، حقیقی مدبر ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سرور کائنات، فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. عزیز دوستو، پیارے ساتھیوں، ماؤں، بہنوں اور خواتین اسلام، میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں. آمین یا رب العالمین. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری محنتیں قبول فرمائیں، ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہماری تلاوتیں، ہمارے ذکر و اذکار، ہماری التجائیں، ہماری امنگیں اللہ پوری کریں. آمین یا رب العالمین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی آخری عشرہ داخل ہو جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ ہم جانتے ہیں تر و تازہ ہو جاتے ہیں، رات شب گزاری کرتے ہیں، کثرت سے عبادتیں کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اللہ کی آیتوں پر غور و خوض کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری عشرے میں اتنی زیادہ محنت اس وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ آخری عشرے میں ایک ایسی رات ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. اسے حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری راتوں میں محنت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے شروع میں اس کا علم دیا تھا، بعد میں اللہ نے اس علم کو اٹھا لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات یاد نہیں رہی کہ لیلۃ القدر کس رات میں آئے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ 20ویں رات کو اعتکاف کیا. اعتکاف کرنے کے بعد اس امید سے صحابہ نے بھی اعتکاف کیا کہ یہ رات لیلۃ القدر کی رات ہوگی. اعتکاف کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح بتایا کہ گزری ہوئی رات لیلۃ القدر کی رات نہیں تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 21ویں رات کے لیے اعتکاف کیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مجھے خواب میں بتایا گیا ہے کہ اگر رات لیلۃ القدر کی ہو تو صبح میں اس حالت میں سجدہ کروں گا کہ میرے ماتھے میں مٹی ہوگی اور زمین میں پانی ہوگا، یعنی بارش ہوئی ہوگی. اس حالت میں ہم فجر کی نماز پڑھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی ایک علامت کا ذکر کیا. اہل علم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف افعال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں لیلۃ القدر کی تلاش کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث بھی مختلف ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا کہ تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر، آخری 10 راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تحروا لیلۃ القدر فی وتر من اللیالی، آخری عشرے کے جو طاق راتیں ہیں ان میں آپ محنت کرو، اس میں یہ رات مخفی ہے. اور بعض صحابہ سے مروی ہے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ 20 پر 7ویں رات لیلۃ القدر کی رات ہے، جیسے ابی بن کعب سے ثابت ہے رضی اللہ عنہ. اور مختلف صحابہ سے مختلف روایتیں ثابت ہیں کہ یہ تمام چیزوں کو جوڑ کر جب ہم دیکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، صحابہ کی تفسیر، صحابہ کے اقوال، ان تمام چیزوں کو ہم جوڑ کر دیکھتے ہیں تو ایک چیز اچھی طریقے سے واضح ہو جاتی ہے
کہ اس کا علم کسی کو نہیں ہے کہ کون سی رات میں لیلۃ القدر ہے، کسی کو نہیں ہے۔ سب لوگوں نے یہ رات کے تعلق سے اپنی فراست کو استعمال کیا، قرآن کی آیتوں کو اپنے سامنے لایا اور ان میں سے اسے نکالنے کی کوشش کی کہ فلاں رات لیلۃ القدر کی رات ہو سکتی ہے، لیکن عمومی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا صحیح علم نہیں تھا۔ تو آخری میں بات یہاں ٹکی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری زمانے میں آخری عشرے میں مکمل طور پر اعتکاف کرتے اور پوری راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرتے، اور اسی پر امت کا اتفاق ہوا اور آج بھی امت اسی پر عمل کرتی ہے۔ افسوس ان لوگوں پر جو 20 پر 7ویں رات کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہی لیلۃ القدر کی رات ہے اور دوسری راتوں کو محنت کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ انہوں نے سٹینڈرڈ کر لیا ہے، پتہ نہیں انہیں اس کا علم کہاں سے آ گیا۔ ہاں، بعض صحابہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ 20 پر 7ویں رات ہے، لیکن یہ ان کا قول ہے۔ کتاب و سنت کو مد نظر رکھتے ہوئے جب ہم دیکھتے ہیں تو یہی بات معلوم ہوتی ہے جس کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ حقیقی علم سوائے اللہ کے کسی اور کو نہیں ہے۔ تو ہمارے لیے چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج اور طریقہ یہ رہا کہ آخری عشرہ، آخری 10 راتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر حاصل کرنے کی مکمل کوشش کرتے۔ تو اس وجہ سے دوستو ہم اور آپ کو چاہیے کہ طاق ہو یا جفت، ان دونوں راتوں میں مل کر جم کر عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ سے استغفار طلب کریں اور اللہ رب العزت سے اپنی گردنوں کو جہنم سے چھڑوا لیں۔ مومن کا شیوا یہی ہوتا ہے کہ ان 10 راتوں میں محنت کرتا ہے۔ عزیز دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں کہ صحابہ کے زمانے میں، تابعی کے زمانے میں، تبع تابعین کے زمانے میں اور 1400 سال سے امت کے آخری عشرے کے تعلق سے گفتگو کرتی ہے اور اس کے لیلۃ القدر کی تلاش کرتی ہے۔ عزیز دوستو، ہم اور آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ آخر یہ لیلۃ القدر کی اتنی بڑی اہمیت کیوں ہے، آخر یہ رات میں رکھا کیا گیا ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن میں اس کی وضاحت کی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کے اندر ایک سورت نازل کر رکھی ہے جس کا نام ہے سورۃ القدر۔ یہ سورت میں اللہ نے بتایا کہ آخر اس رات کی اہمیت کیا ہے، کیوں اتنی محنتیں ہو رہی ہیں۔ 10 دن اور بعض مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن اعتکاف کیا، رات بھر عبادت کی تاکہ یہ رات مل جائے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بلا شبہ ہم نے اسے لیلۃ القدر کی رات میں نازل کیا ہے، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ کسے؟ القرآن الکریم، اللہ کا کلام، کلام اللہ، قرآن عظیم، قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے اس رات میں نازل کیا ہے۔ سبحان اللہ، قرآن کا اسلوب دیکھیے، اگر قرآن چاہتا تو یہ کہہ سکتا تھا انا انزلنا القرآن فی لیلۃ القدر، لیکن قرآن نے ضمیر لوٹایا۔ عربوں کے پاس اس ضمیر لوٹانے میں بلاغت، فصاحت یہاں ہے کہ وہ اس چیز کی اہمیت زیادہ دیتے ہیں، اس چیز کو بڑے شان سے کہنے کے لیے کبھی ضمیر لوٹاتے ہیں، کبھی اسم و اشارہ استعمال کرتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں، وہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس کتاب کے مرتبے کو بلند کرنے کے لیے اللہ نے کہا اسے ہم نے لیلۃ القدر کی رات میں نازل کی ہے۔ لیلۃ القدر، قدر کا معنی کیا ہے عزیز دوستو؟ اس کے معنی 3 آئے ہیں۔ قدر کا معنی ایک کہ بلند مرتبہ، لیلۃ القدر کا معنی بلند مرتبے والی رات، منصب والی رات، اہمیت والی رات، ایک معنی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر اللہ نے قرآن نازل کیا ہے اور ابھی فضیلت آپ کے سامنے آنے والی ہے۔ قدر کا ایک دوسرا معنی یہ آتا ہے کہ یہ تنگ کو کہتے ہیں، کسی بھی چیز اگر تنگ ہو جائے، نیرو ہو جائے، چھوٹی ہو جائے، اسے کہتے ہیں قدر۔ قرآن میں اللہ نے ایک جگہ کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ بِقَدْر، ہم آسمان سے پانی اتارتے ہیں ایک مقدار کے ساتھ، آسمان سے پانی اتارتے ہیں ایک مقدار کے ساتھ۔ تو تنگ کا معنی یہاں اس وجہ سے آیا ہے کیونکہ اس رات میں اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، اور اس میں جو عبادتیں کرتے ہیں اس کا بڑا مرتبہ ہے، ایک معنی۔ دوسرا معنی، تیسرا معنی قدر کا یہ ہے کہ اس میں اللہ رب العزت 1 سال کی تقدیر لکھتا ہے، 1 سال کی تقدیر لکھی جاتی ہے اس مبارک رات میں۔ تو یہ 3 اسباب ہیں، 3 معنی ہیں لیلۃ القدر کے۔ قدر کا پہلا معنی بلند مرتبے والا، منصب والا۔ دوسرا معنی تنگ رات، کیونکہ بے شمار فرشتے نازل ہوتے ہیں، انگنت فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ زمین میں تل ڈالنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی اور زمین تنگ ہو جاتی ہے، ایک معنی۔
تیسرا معنی یہ کہ اس رات میں اللہ رب العزت 1 سال کی تقدیر لکھتا ہے. تقدیر کا معنی کیا؟ نصیب، قسمت. اللہ رب العزت ہر بندے کے لیے 1 سال میں کیا ہونے والا ہے اس کی تفصیل اس رات میں لکھتا ہے. دیکھیں اللہ نے تقدیر کو سبحان اللہ 3-4 طریقے سے لکھا ہے. ایک تقدیر اللہ نے لکھا ہے جو انسانیت کو بنانے سے پہلے، آسمان زمین کو بنانے سے پہلے 50,000 سال پہلے اللہ نے تقدیر لکھ دی. جیسے مسلم شریف کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان اللہ کتب مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ. اللہ نے ساری دنیا کی تقدیر کو یہ دنیا بنانے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے لکھ دی. تو یہ لوح محفوظ میں اللہ نے لکھ دیا ہے. یہ اسے کہتے ہیں تقدیر، عمومی تقدیر. ایک تقدیر ہے اللہ رب العزت جب انسان پیدا ہوتا ہے تب لکھتا ہے. جب آدمی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ رب العزت جب اس کے 4 مہینے ہو جاتے ہیں تو فرشتے بھیجتے ہیں. فرشتے اس بچے کے ماں کے پیٹ میں آتے ہیں اور آنے کے بعد 4 چیز لکھتے ہیں، بکتب رزقہ واجلہ وعملہ اشقی ام سعید. 4 چیزیں لکھتے ہیں کہ یہ کتنے دن زندہ رہے گا اور اسے کتنا رزق ملے گا، یہ کیسا رہے گا، نیک رہے گا کہ بد رہے گا. یہ 4 چیزیں اللہ رب العزت ماں کے پیٹ میں لکھ دیتا ہے جب بچہ گوشت، ہڈی، خون سے آگے بڑھ کے انسان بنتا ہے. ماں کے پیٹ میں بچہ عزیز دوستو 120 دن کے بعد بنتا ہے. جب 4 مہینے ہو جاتے ہیں تو تب اس میں روح پھونکی جاتی ہے، اس کے بعد وہ انسان بنتا ہے. اسی لیے اگر 4 مہینے سے پہلے وہ بچہ گر جائے تو اسے بچہ نہیں کہیں گے، گوشت کا ٹکڑا مانیں گے، نہ جنازے کی نماز پڑھیں گے، نہ کفنائیں گے، بس اسے ایسے ہی دفن کر دیں گے، اسے گوشت کا ٹکڑا مانتے ہیں. اگر 4 مہینے کے بعد اگر پیدا ہو تو ہم اسے انسان مانتے ہیں. تو اس وجہ سے جنازے کی نماز پڑھی جائے گی، کفنایا جائے گا اور اس کے بعد دفنایا جائے گا. تو جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ایک تقدیر لکھی جاتی ہے، اسے کہتے ہیں تقدیر عمری. اس کے علاوہ اللہ رب العزت ہر سال لیلۃ القدر میں تقدیر نازل کرتا ہے جسے کہتے ہیں تقدیر حولی، 1 سال کی تقدیر. اور ماں کے پیٹ میں جو تقدیر لکھی جاتی ہے اور لیلۃ القدر میں جو تقدیر لکھی جاتی ہے. اور دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ روزانہ اللہ رب العزت تقدیر لکھتا ہے. جب لوگ عصر کی نماز کے لیے جمع ہوتے ہیں تو فرشتے کا ایک گروپ اوپر جاتا ہے اور فجر کے لیے دوسرا گروپ نکلتا ہے. تو 2 گروپ ہوتے ہیں، عصر سے فجر تک، فجر سے پھر عصر تک. یہ فرشتے اترتے ہیں اور زمین کو چلاتے ہیں. یہ تقدیر یومی ہے. تو تقدیر عمومی ایک ہے، ایک تقدیر عمری ہے، ایک تقدیر حولی ہے اور ایک تقدیر یومی ہے. تو 4 طریقے سے اللہ نے تقدیر لکھی ہے. اور یہ تمام تقدیریں، ماں کے پیٹ میں لکھی جانے والی تقدیر، لیلۃ القدر میں لکھی جانے والی تقدیر، یہ تقدیریں اصل میں لوح محفوظ سے لیتے ہیں اور ملائکہ کے ہاتھوں میں گویا کہ اللہ ڈاکومنٹس دے دیتا ہے. وہ ڈاکومنٹس لے کے زمین میں اترتے ہیں اور زمین کو چلاتے ہیں. اور یہ جو ڈاکومنٹس دیے جاتے ہیں ملائکہ کے پاس، یہ اصل میں لوح محفوظ سے نکال کر دیے جاتے ہیں. لوح محفوظ میں اللہ نے 50,000 سال پہلے انسانیت آسمان زمین کو بنانے سے پہلے لکھ دیا ہے. اور اسی لیے دیکھیے عزیز دوستو، ہم یہ کہتے ہیں کہ جو چیز تقدیر میں لکھ دی گئی ہے اسے بدل نہیں سکتے. وہی کچھ ہوگا جسے اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے نا، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا يرد القضاء الا الدعاء. تقدیر کو بدلنے والی چیز دعا ہے. تو کیسے تقدیر کو بدل دیا جائے گا جبکہ ہم کو معلوم ہے کہ اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے، اس میں کوئی چینج آنے والا نہیں، سب کچھ پہلے سے ہی متعین ہے. تو اہل علم نے اس کی تفسیر بتائی کہ ملائکہ کے ہاتھ میں جو ڈاکومنٹس دیے جاتے ہیں جسے لے کر اتر کے زمین میں اسے نافذ کرتے ہیں، یہاں پر چینجز ممکن ہے. لوح محفوظ میں چینجز نہیں ہوں گے. ملائکہ کو کہا جائے گا کہ زمین میں کرو. جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ بدل دیتا ہے. تو جو چیز بدلتی ہے وہ ملائکہ کے ہاتھوں میں جو دیا گیا ہے، ملائکہ کی ذمہ داری میں جو دیا گیا ہے، ان چیزوں میں تبدیلی ممکن ہے لیکن لوح محفوظ میں تبدیلی ممکن نہیں. تو عزیز دوستو، تیسرا معنی لیلۃ القدر کا یہ ہے کہ اس میں تقدیر لکھی جاتی ہے. اس میں تقدیر لکھی جاتی ہے. اور تقدیر کیا ہے؟ جو بھی ہوگا آپ کے بس کی بات نہیں ہے، آپ کے بس سے باہر ہوگا. جو بھی ہونا ہے وہی ہوگا. تو اس وجہ سے اسے تقدیر کی رات کہتے ہیں. تو 3 معنی قدر کے آتے ہیں. تو دیکھیں اللہ کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بلا شبہ ہم نے اسے لیلۃ القدر کی رات میں اتارا ہے. کیسے اتارا ہے؟ پورا قرآن اتار دیا یا پھر قرآن کا ایک حصہ اتارا گیا؟ تو اہل علم نے یہاں پر یہ تفسیر بیان کی کہ لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے انزلنا. انزلنا کا معنی آتا ہے ایک ہی وقت پورا اتار دینا، وقتاً فوقتاً، تھوڑا تھوڑا، سوال کے جواب میں، جب بھی ضرورت پڑے تب اتارنا. اس کے لیے قرآن میں لفظ استعمال ہوتا ہے نزلنا.
تو لیلۃ القدر میں اللہ نے پورا قرآن لوح محفوظ سے اتار کے پہلے آسمان میں رکھ دیا ہے، اور پہلے آسمان سے زمین میں وقتاً فوقتاً جب بھی ضرورت پڑے اللہ اسے اتارتے رہتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 20 سال میں یہ پورے قرآن نازل ہوا، اور دفعتاً ایک ہی مرتبہ لوح محفوظ سے پہلے آسمان میں اس رات میں اللہ نے اتار دیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس رات میں قرآن نازل کیا ہے. اور رات کی اہمیت اتنی زیادہ اس وجہ سے ہے کہ اس میں وہ عظیم کلام ہے، اس میں اللہ رب العزت کا کلام ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اس کے بعد کیا ہے؟ لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کیا معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ یہ قرآن کا اسلوب ہے، قرآن کا طریقہ ہے کہ ایک چیز کے تعلق سے نالج دینا چاہتا ہے تو اس کے تعلق سے ایک سوال پوچھتا ہے اور سوچنے والے کو مجبور کرتا ہے کہ کیا ہے بھائی. تعلیم دینے کا بہترین انداز ہے کہ آپ ایک آدمی کو سوال کریں، اور جیسے آپ سوال کریں گے اس کا ذہن اٹینشن ہو جاتا ہے، اب وہ بات سننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو اللہ رب العزت نے قرآن میں جا بجا اس کا طریقہ اختیار کیا ہے. الحاقہ ملحاقہ کئی جگہ ہے قرآن میں. القارعہ ملقارعہ، قاریہ کیا ہے؟ اور آپ کو کیا معلوم ہے قاریہ کیا ہے؟ آپ کو کون بتائے گا کہ قاریہ کیا ہے؟ تو لیلۃ القدر، قدر والی رات، آپ کو کیا معلوم ہے کہ قدر والی رات کیا چیز ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. گویا کہ سننے والا چاہتا ہے کہ اس کے بعد اللہ انفارمیشن دے، اس کے بعد اللہ سکھائے کہ رات قدر والی کیا چیز ہے. لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کہ لیلۃ القدر کی رات کیا ہے اور آپ کو کیا معلوم ہے، آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے، آپ کیا جانتے ہیں اس رات کے تعلق سے، تو خاموش رہے. تو پھر جواب آیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے زیادہ بہتر ہے. خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے زیادہ بہتر ہے. کس اعتبار سے بہتر ہے؟ کس اعتبار سے بہتر ہے؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس میں جو عبادت کریں گے وہ 1000 سال سے بہتر ہے، بلکہ اللہ نے اوپن چھوڑ دیا ہے، کوئی کانسٹنٹ نہیں ڈالا، کوئی اللہ نے قید نہیں کیا. اللہ نے کہا کہ یہ رات 1000 مہینے سے بہتر ہے، اس کی عبادت 1000 مہینے سے بہتر ہے، اس میں استغفار 1000 مہینے سے بہتر ہے، اس میں آپ، اس میں فضیلت، اس کی بڑائی، اس کی بزرگی، اس کی بلندی، ہر اعتبار سے یہ رات 1000 مہینے سے بہتر ہے. 1000 مہینے سے بہتر ہے. اگر آپ 1000 مہینے عبادت کریں گے تو یہ رات سے بہتر نہیں ہو سکتے. 1000 مہینے کتنے سال ہیں؟ 84 سال، لگ بھگ 80/4 یا پھر 80/3 سال. ایک آدمی کی زندگی ہماری اور آپ کی اس دور میں کیا ہے؟ 60-70 سال سے زیادہ نہیں ہے. لیکن ایک رات آپ کو حاصل ہو جائے تو اتنی عبادت کرنے کا آپ کو موقع مل جائے گا. اللہ نے ہمارے لیے خاص اس وجہ سے رکھا کہ اللہ چاہتا ہے کہ بندوں میں انصاف ہو، ہے نا. نوح علیہ السلام کے زمانے میں، آدم علیہ السلام کے زمانے میں، اور اس کے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں لوگ بڑی بڑی زندگیاں رہتے تھے، لمبی زندگی ملتی تھی انہیں، اور خوب عبادت کرنے، نیکیاں کمانے کا موقع ملتا تھا. اور اللہ نے ہمیں آخری زمان لایا، آخری زمانے میں لایا ہے. ہم کو اللہ نے قد میں بھی چھوٹا کر دیا، دماغ میں بھی چھوٹا کر دیا، دل میں بھی چھوٹا کر دیا، عمریں بھی ہماری چھوٹی ہو گئی. تاکہ اللہ انصاف کرنا چاہتا ہے تو ایسی لات لاتا ہے، کہتا ہے کہ چلو بھائی اس میں عبادت کر لو. اگر آپ کامیاب ہو گئے تو پہلے والوں کا مقابلہ ٹھیک ہے، پہلے والوں سے تم مقابلہ کر سکتے ہو. اسی لیے ہماری امت کو اللہ نے بہت سارے آسانیاں دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جنتی آئیں گے، جنتیوں کے صف 120 ہوں گے، 120 میں جنتی آئیں گے. اس میں شروع کے 80 صف اس امت سے ہوں گے اور 40 صف بعد کی امتوں سے ہوں گے. تو 80 صف ہماری امت ہوگی. ہماری امت سب سے زیادہ جنت میں جائے گی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خوشخبری ہے اور ہمارے لیے بھی خوشخبری ہے، اور اس امت کی خوبی اور اس امت کی فضیلت بیان کرتی ہے. تو اللہ رب العزت نے کہا خیر من الف شہر، یہ 1 مہینے سے زیادہ بہتر. اور اس کے بعد دیکھیے اور اس کی فضیلت کیوں ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. اور اس رات میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں، اور اس رات میں ملائکہ کے ساتھ جبرائیل نازل ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اور جبرائیل کو اللہ نے الگ بیان کیا. والروح، روح قدس نازل ہوتے ہیں. اللہ رب العزت جبرائیل کو روح الامین کہتا ہے، روح القدس کہتا ہے، جبرائیل کہتا ہے. مختلف نام اللہ نے جبرائیل کو دیے کیونکہ بڑے بلند پائے، بڑے منصب والے ہیں. تو ملائکہ نازل ہوں گے، اور ملائکہ میں خاص طور پر جبرائیل نازل ہوں گے. کیوں نازل ہوں گے؟ اپنے ساتھ پورا معاملہ لے کر نازل ہوں گے، اللہ کا حکم لے کر نازل ہوں گے، سب کچھ لے کر نازل ہوں گے اس رات میں. سلام ہی سلام، مبتدا پیچھے خبر آگے آ گیا ہے. ہی سلام، سلام ہی،
یہ پوری کی پوری سلامتی ہے، یہ پوری رات سلامتی سے بھری ہوئی رات ہے، اس میں امن ہے، چین ہے، اطمینان ہے۔ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے تو پہلی خوبی 1000 مہینے سے بہتر، دوسری خوبی اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، جبرائیل نازل ہوتے ہیں، تیسری خوبی یہ سلامتی ہے، سراپا سلامتی ہے، رات امن ہے۔ عزیز دوستو، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ السلام۔ ہم سلام پھرتے ہیں نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام۔ اے اللہ تو سراپا سلامتی ہے۔ کیا معنی سلامتی کا؟ سلامتی کا معنی ہر اعتبار سے پاک، ہر اعتبار سے اس میں چین، ہر اعتبار سے اس میں سکون، اسی کا معنی ہے سلامت۔ اور اسی لیے اسلام کو اسلام کہا جاتا ہے۔ اسلام کا معنی سلامتی میں آدمی کو لانا ہے، اس میں آنے کے بعد آدمی کے لیے سلامتی ہوتی ہے، اس میں آنے کے بعد آدمی سیکیور ہوتا ہے، اس میں آنے کے بعد آدمی محفوظ ہوتا ہے۔ اگر اس میں نہیں آئے تو شیطان کے نرغے میں ہوتا ہے، شیطان جیسے چاہے اس پر حملہ کر سکتا ہے۔ وہ تو ایسی اس کی مثال ہو جاتی ہے کہ ایک ہرن کا بچہ ہے جو جنگل میں بھاگ رہا ہے، چاروں طرف سے بھیڑیے شیر اسے پکڑنے کے لیے آ رہے ہیں، اور اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتا ہے، سلامتی اسے مل جاتی ہے۔ سلام، یہ سلامتی ہے۔ حتی مطلع الفجر، یہ سلامتی کب تک چلتی رہے گی؟ فجر طلوع ہونے تک، رات شروع ہونے سے لے کے فجر طلوع ہونے تک پوری رات سلامتی کی رات ہے، اس میں امن ہے، چین ہے، سکون ہے۔ عزیز دوستو، جب آپ کو یہ کہا جاتا ہے سلامتی کی رات ہے، معنی یہ ہے کہ برکت کی رات ہے، معنی ہے کہ خیرات کی رات ہے، معنی یہ ہے کہ مقدس رات ہے، بہت سارے معنی اس کے اندر آتے ہیں۔ برکت کی رات ہے، اب اس میں آپ مانگیے جو مانگنا چاہتے ہیں، اللہ دینے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ میرے دوستو تین خوبیاں ہیں، اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کی تلاشی کے لیے امت سے کہتے تھے، اور امت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لفظ استعمال کیا، تحرو، کوشش کرو، مکمل کوشش کرو، تاپڑ توڑ کوشش کرو، ایڑی چوٹی کا زور لگاؤ تاکہ اس رات کو حاصل کر پاؤ۔ یہ رات بہت اہم رات ہے، یہ رات بہت اہم رات ہے، آدمی اس کے لیے سب کچھ چھوڑے اس رات کے لیے۔ ہو سکتا ہے یہ رات ملتے ہی آدمی کا بیڑا پار ہو جائے، ہو سکتا ہے آئندہ سال آپ کو نہ ملے، ہو سکتا ہے تو آپ کی زندگی کی آخری رات ہے، ہو سکتا ہے آپ کی موت اسی رات میں ہو جائے، ممکن ہے۔ تو آدمی اپنی پوری زندگی کا نچوڑ، پوری زندگی کا رزلٹ ہے عزیز دوستو۔ جیسے ایک آدمی پوری زندگی محنت کرتا ہے اور آخری میں وہ رزلٹ لینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تو وہ رزلٹ اس رات میں دیا جاتا ہے۔ تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ اس رات کی اہمیت جانیں اور اس رات میں مکمل محنت کریں۔ تو یہ معنی ہیں عزیز دوستو لیلۃ القدر کے، اور یہ معنی ہیں قدر کے۔ اچھا، یہ رات جس کے تعلق سے آپ نے سنا کہ اس کا صحیح علم کسی کے پاس نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آخری میں حکم دیا کہ آخری عشرے میں اس کی کوشش کریں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نشانیاں بیان کی ہیں، اس کے نشانیاں بیان کی ہیں جو صحیح حدیث میں ثابت ہیں۔ پہلی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیلۃ القمراء، یہ رات بلجا، دوسری بات میں آیا یہ رات چکا چوند رات ہوگی، یہ رات میں روشنی ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ آج ہمارے اس معاشرے میں چونکہ لائٹ وغیرہ لگائے ہیں تو ہم کو اس کا احساس نہیں ہوتا، قدیم زمانے میں اس کا احساس ہوتا تھا۔ آج بھی قریوں میں چلے جائیں گے جہاں پر روشنیاں کم ہیں، وہاں پر آپ کو اس کا احساس ہوگا کہ یہ رات چکا چوند رات ہوتی ہے۔ نمبر 2، اس رات میں مومنین کے لیے بڑا ہی عجیب و غریب اطمینان نصیب ہوتا ہے، عبادت میں مزہ آئے گا، بار بار اسے رونا آئے گا، بار بار اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرے گا، بار بار اس کی غلطیاں یاد آئیں گی، اور زیادہ دیر اللہ کے لیے دے پائے گا۔ یہ سب نشانیاں ہیں جو اس رات کے لیے مومنین کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ جو آدمی کبھی اس نے اپنے آپ کو بیٹھ کر عبادت کرنے کے لیے ڈیڈیکیٹ نہیں کیا، کبھی ایک آدمی جو ایک مہینے کے لیے ڈیڈیکیٹ، ایک گھنٹے کے لیے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ نہیں کر پایا، آدھے گھنٹے کے لیے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ نہیں کر پایا، وہ آدمی کے لیے ایسا نہیں ہے۔ جو عبادت جانتے ہیں، مومنین ہیں، ان کے لیے اس رات میں مزہ آئے گا، ان کا دل کشادہ ہو جائے گا، ہلکا محسوس کریں گے، اور ایک قسم کی خوشی ہوگی، سعادت ہوگی، جسم میں چستی محسوس کریں گے، اور اتنی رقت دل میں طاری ہوگی، دل اتنا نرم پڑ جائے گا کہ بار بار انہیں رونا آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اگر کبھی اس رات میں ایسا ہو جائے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ممکن ہے کہ رات لیلۃ القدر کی رات ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے علامات میں سے ایک علامات عام طور پر ہلکی پھلکی بارش بھی ہونے کے امکانات ہیں، ورنہ عام طور پر یہ جو کلائمیٹ ہوگا اچھا ہوگا اس رات میں، یہ بھی ایک نشانی ہے۔ اور نشانیوں میں سے سب سے اہم نشانی
اور سب سے پختہ نشانی یہ نشانیاں ہم نے جو آپ کو بیان کی، ہو سکتا ہے کہ دکھے اور لیلۃ القدر نہ ہو، ممکن ہے، لیکن ایک ایسی نشانی ہے جسے اہل علم نے بڑی اہمیت دی، وہ نشانی ہے نیک لوگوں کے خواب۔ بعض نیک لوگوں کو خواب کے ذریعے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ رات کیا ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اسی لیے دیکھیے مائی عائشہ نے کیا کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ اذا اریتها فماذا اقول، اگر مجھے لیلۃ القدر کی رات دکھائی جائے تو میں کیا پڑھوں؟ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو سراپا مغفرت ہے لہٰذا میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو مائی عائشہ کا لفظ دیکھیے، انہوں نے کہا کہ اگر مجھے دکھایا جائے تو انہیں معلوم ہے کہ خواب کے ذریعے سے اس رات کو پہچانا جا سکتا ہے، نیک لوگوں کے سچے خواب کے ذریعے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ یہ پختہ نشانی ہے، یہ اہل علم نے ذکر کیا بطور علامات، لیکن یاد رکھ لیجئے یہ علامات ہیں، صحیح کنفرم علم نہیں ہے۔ صحیح کنفرم علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ یہ علامات آپ نے دیکھا، اپنے خواب میں دیکھا، آپ کا دل ہلکا ہوا، عبادت میں آپ کو مزہ آیا، آپ کو مغفرت میں مزہ آیا، اللہ کے آپ قریب ہو گئے، ایسی صورت میں آپ امید رکھیے کہ لیلۃ القدر کی رات ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اور اسی طریقے سے عام طور پر لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھائی آج ہم ہندوستان میں ہمارے لیے 23ویں رات ہے نا، بعض ممالک میں 24ویں رات ہے، ہمارے لیے طاق ہے، ان کے لیے جفت ہے۔ ایسی صورت میں کیا ہمارے لیے لیلۃ القدر ہوگا، ان کے لیے لیلۃ القدر نہیں ہوگی؟ اور ان کے لیے لیلۃ القدر ہوگی تو ہمارے لیے لیلۃ القدر نہیں ہوگی؟ یہ ہر سال سوال پوچھتے ہیں اور ہر سال ہم جواب دیتے ہیں، ہے نا۔ ہماری امت کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے بعض سٹینڈرڈ سوالات ہوتے ہیں، اس کا جواب دینا پڑتا ہے، اور ہر سال ہماری امت آئے گی اور وہی پوچھے گی، ہے نا۔ بہرحال امت بھول جاتی ہے، یاد دلانا اہل علم کا کام ہے۔ تو عزیز دوستو، اس کا جواب یہی ہے کہ دیکھو اللہ رب العزت مکمل طور پر قادر ہے کہ آپ کو یہاں پر لیلۃ القدر ہو، ہے نا، ان کے لیے لیلۃ القدر نہ ہو، آپ کو اللہ تعالیٰ اجر دے سکتا ہے، انہیں جب ان کے لیے لیلۃ القدر ہوگا اس کے لیے اجر دے گا، کیا پرابلم ہے؟ یہ معاملہ اللہ سے متعلق ہے، اجر دینے والا کون ہے؟ ہم، اور آپ ٹینشن کیوں لے رہے ہیں؟ لیلۃ القدر کی رات کو اجر نہیں ملے گا، ان کے لیے اجر ہمارے لیے اجر، آپ تھوڑی دے رہے ہیں، ثواب آپ بانٹنے والے ہیں، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں، آپ کو جو حکم ہوا وہ کرتے جائیے۔ اصل میں معاملہ شروع ہوتا ہے ہلال دیکھنے پر، ہے نا۔ ہلال ساری دنیا کے لیے ایک ہلال ہے یا پھر ہر بستی کے لیے الگ الگ ہلال ہے؟ پرانے زمانے سے اختلاف چل رہا ہے اور صحابہ کے زمانے میں بھی تھا، یہ چلتے ہوئے جا رہا ہے، اور ساری امت اس پر عبادت کرتی ہے اور اللہ پر توکل کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ آپ کو یہاں پر لیلۃ القدر کا اجر دے اور انہیں کل اجر دے۔ اللہ اس کی جو ہے مکمل قدرت رکھتا ہے۔ اور ایک آپ مثال دیتا ہوں میں آپ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا انزل ربنا حين يبقى الثلث من الليل، اللہ رب العزت رات کے آخری پہر میں آسمان سے اترتے ہیں، ہے نا، اترتے ہیں اور پوچھتے کیا ہے کہ کوئی ہے سوال کرنے والا، ہم جواب دیں گے، کوئی ہے مغفرت چاہنے والا، ہم معاف کرنے کے لیے تیار۔ ہم پوچھتے ہیں کہ رات ادھر ہو تو امریکہ میں دن ہے، آپ کے لیے ادھر رات ہو تو امریکہ میں دن ہے، تو اللہ رب العزت رات کے آخری پہر میں کیسے آئیں گے؟ ہمارا ٹینشن نہیں ہے نا، اللہ نے ہم کو اس کا مکلف نہیں بنایا۔ اللہ رب العزت اس پر مکمل قادر ہے کہ آپ کے ہاں جب رات ہوگی تو وہاں پر نزول کرے گا، اور جب وہاں ان کے پاس رات ہوگی تو وہاں نزول کرے گا۔ یہ جو ہے ہم کو پریشانی لینے کی ضرورت نہیں، امید رکھ کے چلیں کہ یہ رات لیلۃ القدر کی رات ہو، ہم محنت کریں گے، اللہ اجر دینے والا ہے۔ للہ خزائن السماوات والارض، اللہ کے پاس آسمان زمین کے خزانے جیسے چاہے جس پر چاہے نچھاور کرتا ہے نا۔ اور ہم عمل کیوں کر رہے ہیں؟ ہم دلائل کی بنیاد پر عمل کر رہے ہیں، کتاب و سنت کی بنیاد پر عمل کر رہے ہیں، اور جب نے عمل کر دیا تو ہماری ذمہ داری ختم، اجر دینے والا اللہ رب العزت۔ تو خواہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اسے لے کر بعض لوگ پریشان رہتے رمضان نکل جاتا ہے نا، اور اس کے بعد جیسے رمضان آتا پھر ہلال کا مسئلہ شروع ہو جاتا، ایک گروپ نکل کے کہتی کہ بھئی ہم جو ہے سعودی کو فالو کریں گے، اور ایک گروپ کہتی کہ نہیں لوکل کو مانیں گے۔ لوکل مانتے ہی ایک فوراً سوال کریں گے کہ یہاں کے قاضی کو مانیں گے آپ؟ ان کو ماننے کے لیے تیار ہے آپ؟ ہر بات مان لیں گے ان کی؟ فلان دن بلا کے آپ کو قبر کی طواف کروائیں گے، مان لیں گے آپ؟ ہے نا، ایسے زبردست انکاؤنٹر کے سوالات پیدا کرتے ہیں، اور ایک گروپ اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی چھوڑو بھائی آپ کا ٹینشن پورا ختم کرو، ہمارے پاس کیلکولیشن ہے، یہ کیلکولیشن لے کے ہم چلیں گے۔ اب کیلکولیشن کا مسئلہ یہ ہے کہ کیلکولیٹر کر کے ہم نے دیکھا تو معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ غلط عید منایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ غلط رمضان میں روزے رکھے ہیں، تو ان کا اور پریشانی۔ عزیز دوستو، راحت سے رہیے، امت کئی دنوں سے رمضان منا رہی ہے، کئی دنوں سے رمضان، کئی سالوں سے، ہزاروں سال سے امت اس پر عمل کر رہی ہے، یہ خواہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پریشان ان لوگوں کو زیادہ ہوتی ہے جو بغیر علم کے میدان میں چھلانگ لگا دیتے ہیں،
ہے نا, بغیر علم کے فتوے دینا شروع کر دیتے ہیں. 4 حدیث کو لگا کے فوراً رات بھر ریسرچ کرتے ہیں, تو انہیں شیطان ایسا ریسرچ کرواتا ہے کہ صبح اٹھ کے اپنے آپ کو کچھ اور سمجھتے ہیں, ہے نا. اس سے بچیے آپ, یہ جاہلوں کے طریقے ہیں. اللہ سے دعا کیجئے کہ آپ کو جاہلوں کے طریقے سے بچائے. موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے سوال کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ چلو بھائی گائیں کاٹنا ہے, تو بنی اسرائیل نے کہا کہ مذاق کر رہے ہو. تو موسیٰ نے کہا کہ اعوذ باللہ نکون من الجاہلین, میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کر کے میں جاہل رہنا نہیں چاہتا. تو جو لوگ اللہ کے حکم کے خلاف کرتے ہیں, اپنی مرضی سے دین میں ذہن ٹھونسنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ ضرور جاہل لوگ ہیں. تو آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو جاہلین کے راستے سے بچائے. تو عزیز دوستو, یہ بطور تمہید لیلۃ القدر کے تعلق سے چند باتیں تھی. ہم چاہتے تھے کہ آپ کے ذہن بات رہے تاکہ آپ کو رات میں عبادت کرنے میں مزہ آئے اور انہماک کے ساتھ آپ رات میں عبادت کر پائیں. اب اسی سے متعلق کل ہم نے پیشن گوئی کے تعلق سے گفتگو کی. 2-3 پیشن گوئیاں دیکھی. پیشن گوئی کا معنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی بتا دیتے کہ یہ چیزیں آنے والی ہیں. کل کی مجلس میں ہم نے بعض چیزیں دیکھی, اور اسی طریقے سے اسی بات کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے آج 1-2 پیشن گوئیاں دیکھیں گے. اس کے بعد ہم اپنی بات آگے بڑھائیں گے. ایک اہم پیشن گوئی بخاری کی روایت ہے, عدی بن حاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. یہ بنو طی کے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, بڑے قبیلے کے سردار تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسپیشل عزت دی, گھر میں بلایا, چٹائی میں بٹھائے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایکسٹرا وقت دیا. عصر کے بعد سے مغرب تک ساتھ بیٹھے رہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے سوالات کیے, چونکہ عیسائی تھے, بہت سارے سوالات کیے اور انہوں نے ان کے کلیریفیکیشنز لیے. تو کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے, ایک آدمی آیا, آ کر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ, ہمارے یہاں مال و دولت کی کمی ہے, فقر و فاقہ ہے, فاقہ کشی ہے, غریبی ہے, یا رسول اللہ آپ دعا کیجیے. تو ایک آدمی آ کے یہ کمپلینٹ کیے. ان کے جانے کے بعد ایک دوسرے صاحب آئے, آ کر کہا کہ یا رسول اللہ راستوں میں لٹیرے زیادہ ہو گئے ہیں, قافلہ نکلتا ہے لوگ لوٹ لیتے ہیں, قتل و غارت گیری عام ہو گئی, یا رسول اللہ دعا کیجیے. تو لوگ آ کے 2 شکایتیں کیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شکایتیں سنے, انہیں جواب دے کر بھیج دی. اور جیسے ان لوگوں کو بھیج دیا, عدی کو کہا کہ یا عدی, اے عدی. عدی پلٹے, کہا کہ اے عدی جان رکھو, اگر تمہاری زندگی لمبی ہوگی, اگر تمہاری زندگی لمبی ہوگی تو تم دیکھو گے کہ اتنا امن پھیل جائے گا جزیرۃ العرب میں, اور دوسرے علاقے میں اتنا امن پھیل جائے گا کہ ایک عورت عراق ہیرا سے نکلے گی, اکیلی سفر کر آئے گی, اسے کسی کا ڈر نہیں ہوگا سوائے اللہ کے ڈر کے, کسی کا ڈر نہیں ہوگا سوائے اللہ کے ڈر کے. اکیلی آئے گی اور آ کر طواف کرے گی, حج کرے گی, عمرہ کرے گی اور واپس جائے گی, اکیلی آئے گی. یعنی اس حد تک امن ہو جائے گا. جاہلیت کے دور میں ایک پورا قافلہ نکلے تو بھی ڈرتے ہیں, ایک پورا قافلہ جس میں 50-60 لوگ رہتے ہیں, اتنی بڑی تعداد کا قافلہ نکلتا ہے, وہ بھی ڈر ڈر کے سفر کرتا ہے عرب کے صحرا میں, کیونکہ کہاں سے لٹیرے نکل آئیں گے نہیں معلوم, اور بالکل انسیف راستے ہوتے تھے عرب کے. تو ایسے موقع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی سنائی کہ ایک عورت آئے گی, اکیلی آئے گی, سوائے اللہ کے کسی اور کا ڈر نہیں ہوگا, آئے گی, طواف کرے گی اور اس کے بعد جائے گی. تو عدی بن حاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سن رہے تھے اور دلی دل میں کہہ رہے تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں دلی دل میں کہہ رہا تھا کہ کیسے ممکن ہے کہ ہیرا سے ایک اکیلی عورت آئے گی اور راستے میں پورے قبائل کٹ کرتے ہوئے آئے گی, اور خاص طور میرا قبیلہ بنو طی کا قبیلہ ہے نا, جو خطرناک لٹیرا قبیلہ ہے, میرے قبیلے سے گزر کر آئے گی اور اسے کوئی ٹچ نہیں کرے گا, اور آ کے اکیلا حج کرے گی, عمرہ کرے گی. تو دور سمجھ رہے تھے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے اور پھر کہا یا عدی. یہ بھی تعلیم کا انداز دیکھیے, تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے, عدی کو سوچنے چھوڑ دیا. ایسی بات بتائے کہ عدی گھوم رہا ہے, کہاں پورا عرب ان کے ذہن میں گھوم رہا ہے. اور اس کے بعد پھر کہا یا عدی, اے عدی. تو عدی پلٹے, کہا کہ اے عدی اگر تمہاری زندگی اور ہوگی تو تم دیکھو گے کہ کسرا کے سونے کے کنگن لوگ لائیں گے مدینہ میں اور اس کی تقسیم کریں گے. عدی پہلی بات سنے, وہ بڑی تعجب خیز تھی, ابھی سوچ رہے تھے. اس کے بعد فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرا کی بات کہی تو فوراً کہا کون؟ کسرا بن ہرمز. یعنی کنفرم کرنا چاہتے ہیں کہیں دوسرا کسرا چھوٹا موٹا آدمی تو نہیں, کسرا بن ہرمز ایران کا بادشاہ, ان کے تعلق سے کہہ رہے ہیں آپ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں, کسرا بن ہرمز کے تعلق سے کہتا ہوں کہ وہاں کے سونے کے کنگن لا کر بانٹیں گے, لوگ اسے پہنیں گے, میرے لوگ پہنیں گے. عدی بن حاتم اور جو ہے تعجب میں پڑ گئے. اور اس کے بعد پھر کہا یا عدی, کہا کہ اے عدی
یاد رکھ لینا ایک دن ایسا آئے گا کہ لوگ سونا چاندی لے کر سڑکوں میں اتریں گے تاکہ غریبوں کو دے دے. سونا چاندی لے کر گھروں سے آئیں گے تاکہ غریبوں میں سونا چاندی تقسیم کر دے. ادھی تم دیکھو گے کہ کوئی لینے والا نہیں ہوگا, سب کہے گا کہ میرے پاس جو ہے وہ زیادہ ہے نا. اب تو یہ تعجب کا آخری حد ہے کہ پیسے لے کر لائے اور لوگ اسے نہیں قبول کرے. تو عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں تو تعجب میں پڑ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 پیشن گوئیاں سنائی, اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے اور دولت کی چاندی کی بات کی تو فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عدی جان رکھو, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر آدمی سے الگ گفتگو کرے گا, الگ گفتگو کرے گا. لیس بینہ و بینہ ترجمان, اللہ اور اس کے درمیان کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا. اللہ تمہاری زبان میں تم سے گفتگو کرے گا, تمہاری زبان میں گفتگو کرے گا, اور اللہ یہ پوچھے گا کہ کیا تمہارے درمیان رسول نہیں بھیجا ہم نے, کیا تمہیں تعلیمات نہیں دی ہم نے, کیا تمہیں ہم نے نہیں بتایا کہ زمین میں کیسے رہنا ہے, اس کی تفصیل ہم نے بتائی کہ نہیں بتائی. اور اس کے بعد اللہ رب العزت یہ بھی پوچھے گا کہ کیا ہم نے تمہیں دولت دیا کہ نہیں دیا, کیا ہم نے تمہیں مال دیا کہ نہیں دیا, کیا ہم نے تمہیں سونا دیا کہ نہیں دیا, چاندی دیا کہ نہیں دیا. اللہ رب العزت یہ سوال کرے گا اے عدی. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کے بعد ایک آدمی آئے گا اور اسے جب اللہ یہ سوال کرے گا وہ خاموش ٹھہراتا ہوا دیکھتے رہے گا, اور اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے. اپنے دائیں طرف دیکھے گا تو اسے جہنم نظر آئے گا, اپنے بائیں طرف دیکھے گا اسے جہنم نظر آئے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات روکی اور اس کے بعد گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیریس ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واتقوا النار ولو بشق تمر, اے لوگو جہنم سے بچ جاؤ اگرچہ کہ تمہارے پاس ایک ہی کھجور کیوں نہ ہو, وہ بھی اللہ کی راہ میں دے کے جہنم سے بچ جاؤ, جہنم سے بچ جاؤ. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ اپنے دائیں طرف دیکھے گا تو جنت دیکھے گا, جہنم دیکھے گا, اپنے بائیں طرف دیکھے گا تو جہنم دیکھے گا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واتقوا النار ولو بشق تمر, اے لوگو جہنم سے بچ جاؤ اگرچہ کہ تمہارے پاس ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو, اسے بھی اللہ کی راہ میں دے کر جہنم سے بچ جاؤ. اور عدی بن حاتم اپنے لوگوں سے, اپنے شاگردوں سے بتاتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ لفظ سنا, مجھے آج بھی یاد ہے, واتقوا النار ولو بشق تمر, جہنم سے بچ جاؤ اگرچہ کہ ایک کھجور کی ڈلی ہی کیوں نہ ہو. اس کے بعد عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اللہ نے مجھے لمبی زندگی دی, میں مسلمان ہو گیا, ایک لمبی زندگی گزاری. میں نے ان 2 آنکھوں سے دیکھا مکے میں ایک عورت آ رہی ہے حرا سے, عراق سے اکیلا, 2000 کلومیٹر لگ بھگ سفر کر آتی ہے. ایک عورت آتی ہے یمن سے لگ بھگ 2000 کلومیٹر سفر کر اکیلی آتی ہے, اور آ کر طواف کرتی ہے, اور اس کے بعد سعی کرتی ہے, حج ادا کرتی ہے, عمرہ ادا کرتی ہے اور واپس جاتی ہے. کوئی ٹینشن نہیں تھا, لٹیرے پورے ختم ہو گئے, پوری عرب کی زمین امن سے بھر گئی, سب طرف امن تھا. اب کوئی لوٹنے والا نہیں, کوئی چور و چکے نہیں, جو بھی آئے جائے اپنی مرضی سے آئے, اپنی مرضی سے جائے, بالکل امن سیف علاقہ بن گیا عرب. میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا, اپنے لوگوں سے کہتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ جس چیز کے تعلق سے بہت تعجب میں پڑ گیا کہ کسرا بن ہرمز کے کنگن پہنائے جائیں گے, خدا کی قسم میں نے میرے آنکھوں سے ہرمز کے کنگنوں کو, سونے کے کنگنوں کو میں نے مسجد نبوی کے صحن میں دیکھا. اور عمر بن خطاب نے میرے آنکھوں کے سامنے سراقہ بن مالک کو بلایا اور بلا کر یہ سونے کے کنگن پہنائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کو پورا کیا. اور اس کے بعد اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں کہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک عورت اکیلی آئے گی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسرا بن ہرمز کے سونے کے کنگن, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, ہاں سونا چاندی لے کر نکلیں گے, لینے والا کوئی نہیں ہوگا. تو عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے 2 چیزوں کو دیکھ لیا, یہ 2 چیزوں میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا, اب یہ تیسری چیز میں نے نہیں دیکھی ہے. ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی دیکھ لے. اور اس کے بعد عدی بن حاتم کا دور چلا گیا, گزر گئے. بعد میں آنے والے اہل علم لکھتے ہیں کہ ہاں یہ دور آیا. عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں لگ بھگ عدی گزرنے کے 30-40 سال کے بعد عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں یہ دور آیا کہ لوگ مکہ مدینہ دمشق کے سڑکوں میں اتر رہے ہیں اپنا زکات لے کر, 2.5% کا زکات لے کر اتر رہے ہیں, اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کے لیے لے لو, یہ زکات نکل آیا میرا. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم خود دینا ہے, آپ بتائیے کہ کسے دے, لینے والے نہیں ہیں, دینے والے زیادہ ہو گئے. سبحان اللہ, ایسا ریمارکبل پوائنٹ ہے عزیز دوستو جو پورے تاریخ انسانی میں نہیں ملے گا آپ کو. پورے اوراق الٹی, آپ آدم سے لے کے محمد رسول اللہ آج کی تاریخ تک دیکھیے, آپ کہیں پر بھی ایک ایسا موقع نہیں ملے گا کہ سونا لے کر لوگ اتر رہے ہیں سڑکوں میں, چاندی لے کر لوگ سڑکوں میں اتر رہے ہیں اور دیا جا رہا ہے,
لینے والا کہتا ہے کہ بھائی میں خود دینا چاہ رہا ہوں، لینے والے نہیں ہیں۔ یہ اسلام کی برکت ہے عزیز دوستو، یہ صحابہ کی محنت ہے، یہ ایمان والوں کا جوش ہے، یہ تقوی والوں کا جذبہ ہے جنہوں نے ایک کام کر دکھایا ہے۔ اللہ رب العزت ایسی چیزوں پر قادر ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دوسری پیشن گوئیاں سنائی، اس میں یہ بھی پیشن گوئی ہے کہ قیامت کے قریب اتنی برکت آ جائے گی عیسیٰ بن مریم کے زمانے میں کہ ایک انار 100 لوگ کھائیں گے، ایک انار ہوگا 100 لوگ ایک انار کھائیں گے، اور بھیڑیا بکری دونوں ایک ہی جگہ دودھ پیئیں گے۔ امن کا دور ہوگا، 40 سال تک ایک خون نہیں بہے گا، بڑا ہی امن کا دور ہوگا۔ عیسیٰ بن مریم جب آئیں گے تب یہ دور ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی پیشن گوئی سنائی۔ تو یہ پیشن گوئی عزیز دوستو جو بڑی اہم پیشن گوئی ہے کہ جو آ کر چلی گئی۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی متعلق ایک دوسری پیشن گوئی سنائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ قیامت کے قریب تم لوگ یہودیوں کو مارو گے۔ اس وجہ سے یہ ہمارے لیے انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے قریب تم لوگ یہودیوں کو چن چن کر مارو گے۔ بخاری کی روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مسلمان یہودیوں کے تعاقب میں جائیں گے اور یہودی ادھر ادھر چھپیں گے۔ جب وہ چٹان کے پیچھے چھپیں گے، دروازوں کے پیچھے چھپیں گے، گھروں کے پیچھے چھپیں گے، درختوں پیڑوں کے پیچھے چھپیں گے، یہ تمام چیزیں کہیں گے یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے، ھذا یہودی فقتلہ، یہ یہودی ہے۔ ایک دوسری بات میں آیا ہے ھذا کافر، یہ کافر ہے، اسے قتل کرو۔ تو مسلمان یہودیوں کو ایسے قتل کریں گے، یہ بھاگیں گے، جان بچا کر بھاگیں گے، لیکن مسلمان انہیں قتل کریں گے کیونکہ ان کا جرم اتنا بڑا ہوگا۔ اور یہود کون ہے عزیز دوستو؟ ان کی تاریخ بڑی قدیم ہے، کیا کچھ نہیں کیا ان لوگوں نے۔ آج جو اسرائیل لوگ بنا رہے ہیں اور بنا کر اسرائیل میں وہ خاص طور پر غرقت کے جھاڑ کو یہ بہت زیادہ بو رہے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب جھاڑیاں بتا دے گی سوائے ایک درخت کے، جو کیا کہے گا؟ کچھ بھی نہیں کہے گا، یہود کو پناہ دے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ان کے اتنا علم ہے، اتنا ایمان ہے کہ وہ اپنے یہاں یہ جھاڑ کو زیادہ پیداوار کر رہے ہیں اور بستی کو ترقی کر رہے ہیں، بستی کو ترقی کر رہے ہیں۔ اور عزیز دوستو یہ یہود کو مارنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تب یہ کام ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کب آئیں گے؟ جب دجال کی خبر آئے گی۔ کل ہم نے سنا ایک لڑائی ہوگی اور لڑائی میں اعلان ہوگا کہ دجال آ گیا۔ تو دجال جیسے آئے گا فتنہ کرے گا، انتہائی فتنہ کرے گا، اس کے فتنے کی کوئی حد نہیں۔ اور جب اللہ رب العزت دجال کو ختم کرنا چاہے گا اس وقت اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور آنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا نزول سب دیکھیں گے، وہ آسمان سے اتریں گے، سب دیکھیں گے، 2 سفید میناروں کے درمیان اتریں گے۔ دمشق میں آج بھی مسجد ہے، یہاں پر اتریں گے اور اترنے کے بعد دیکھیں گے کہ ایک لشکر کھڑی ہوگی جو عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہی ہوگی۔ ان کا امیر ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر رک جائے گا اور عیسیٰ علیہ السلام اتر کر کہیں گے کہ تم سے ہی امیر ہونا چاہیے اور تم سے ہی امام ہونا چاہیے۔ تو آگے بڑھ کے وہ مہدی امامت کریں گے، پیچھے عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے، اور نماز پڑھنے کے بعد ایسے معلوم ہوتا ہے کہ مہدی علیہ السلام وفات پا جائیں گے چند دنوں میں۔ اس کے بعد پوری ذمہ داری عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ جائے گی اور عیسیٰ علیہ السلام دمشق میں رہیں گے، لشکر کو مضبوط کریں گے۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ اپنے لوگوں کو لے کر بیٹھے ہوں گے تو اچانک کہیں گے کہ دروازہ کھولو، دجال آ رہا ہے۔ دروازہ کھولیں گے تو دجال آئے گا اور اس کے ساتھ 70,000 کی تعداد یہودیوں کی ہوگی، اور یہ دجال عزیز دوستو یہودی ہوگا۔ مختلف روایتیں ہیں اس میں، صحیح بات یہی ہے کوئی انسانوں میں سے ہوگا اور وہ یہودی ہوگا، اور اس کے ساتھ 70,000 خراسان کے یہودی ہوں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہہ دیا کہ وہ لوگ ایک عجیب قسم کا ایک چادر اوڑے ہوئے ہوں گے، جو آپ دیکھتے ہیں آج کل ایک چادر اوڑھتے ہیں، یہ چادر اوڑے ہوئے ہوں گے، اور یہودیوں میں عورتیں دجال کے پیچھے زیادہ ہوں گی۔ تو 70,000 کی تعداد لے کے وہ دمشق میں آئے گا مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے، یہ سوچ کر آئے گا کہ بڑی آسانی سے یہ مسلمانوں کو قتل کر دے گا، لیکن جیسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا پگھلنا شروع ہو جائے گا، اس کے ہاتھ پیر ہلنا شروع ہو جائیں گے اور وہ دوڑنا شروع کرے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام تلوار لے کے اس کا تعاقب کریں گے، بڑی دور تک لے کر جا کے باب لد ایک جگہ ہے، وہاں پر دجال کو عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے قتل کریں گے۔ اور قتل کرنے کے بعد یہ جو 70,000 یہودی تھے وہ ادھر ادھر دوڑیں گے۔ اس موقع پر مسلمانوں کو موقع مل جائے گا کہ یہودیوں سے بدلہ لیں اور یہودیوں کو مسلمان قتل کرتے جائیں گے۔ عزیز دوستو ہم مہدی علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں، اور یہودی دجال کا انتظار کر رہا ہے۔ یہود آج بھی دجال کا انتظار کر رہے ہیں، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر وہ اسرائیل بنا لیں، اگر وہ ہیکل سلیمانی سولومن ٹیمپل بنا لیں تو سب سے پہلے دجال آئے گا، اور وہ آنے کے بعد انہیں طاقت زیادہ ملے گی۔ ایسے ہی ہوگا،
وہ آنے کے بعد انہیں بہت زیادہ طاقت ملے گی، زمین میں دجال کے ساتھ مل کے خوب فتنہ کریں گے، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد مسلمانوں کو موقع مل جائے گا کہ مسلمان یہودیوں کا قتل عام کریں گے، کیونکہ ان کا جرم ہوگا۔ سبحان اللہ، ان کا جرم ایسا ہوتا ہے کہ انہیں پبلک مارے گی، عوام ماریں گے، انہیں کوئی ایک آدمی نہیں مارے گا، سب ماریں گے، کیونکہ اتنا ان کا جرم ہوگا کہ سب ان سے بیزار ہوں گے۔ اور اللہ نے بار بار ثابت کر دیا کہ ایسی قوم ہے جس پر اللہ کا پھٹکار ہے، اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ تعالی ہم اور آپ کو وہ ایسے حسین مناظر دیکھنے کا موقع دے، آمین یا رب العالمین۔ تو ہم اپنی بات یہاں پیشن گوئیوں میں روکتے ہیں، اب چلیے دوسرے معجزات کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ ایک اہم معجزہ جس کا میں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں، وہ معجزہ ہے عزیز دوستو معراج کا واقعہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے لے کر آسمان میں گئے اور اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوئے، اسے معراج کا واقعہ کہتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہمارا قانون ہے کہ ہمارے پاس اگر کوئی نبی بلند مرتبے کو پہنچ جاتا ہے، ہم زمین نہیں آسمان کا سیر کرواتے ہیں، آسمان کا سیر کرواتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ معراج کے سفر میں گئے، بڑی لمبی حدیث ہے، میں مختصر آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، مکے کا آخری زمانہ تھا، ہجرت سے چند سال پہلے یا پھر چند مہینے پہلے، اہل علم نے اختلاف کیا، کسی کو ٹھیک نہیں معلوم کہ معراج کی رات یہ رات ہے، یہ ہمارے لوگوں نے بنا لیا ہے کہ 20 پر 7ویں رجب یہ کیا ہے، معراج کی رات ہے، پتہ نہیں انہیں کہاں دلیل مل گئی، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ام ہانی کے گھر میں تھے، وہاں پر جبرائیل آئے، اچانک چھت سے اترے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ چلو اب چلنا ہے، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چیرا، چیرنے کے بعد دل کو اٹھایا اور دل کو زمزم کے پانی سے دھویا، اور ایسا کھٹورا تھا جو سونے کا تھا، اور اس کے بعد دل سے 2 کالے لوتھڑے نکالے اور کہا کہ یہ شیطان کے نقطے ہیں۔ نکالنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل کو پاک کرنے کے بعد دوبارہ دل کو فکس کر دیتے ہیں، اور وہاں سے سفر شروع ہوتا ہے۔ وہاں پر نکلتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو براق دیا جاتا ہے، اور جبرائیل کہتے ہیں کہ اس میں بیٹھ جاؤ، یہ آپ کو لے کر چلے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم براق میں بیٹھ گئے اور بڑی تیزی سے آنن فانن فریکشن آف سیکنڈ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کو پہنچ گئے، اور بیت المقدس میں پہنچے تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ پہلے انبیاء کی امامت کی، بعض میں آتا ہے کہ بعد میں امامت کی، اور یہاں پر جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کھٹوری میں شراب دیا، ایک کھٹوری میں دودھ دیا، کہا کہ 2 میں سے ایک لے لو، ریفریشمنٹ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو اختیار کیا، شراب کو اختیار نہیں کیا۔ تو جبرائیل نے کہا کہ تمہاری امت برباد نہیں ہوگی، تم فطرت میں ہو، اگر تم شراب لے لیتے تو تمہاری امت برباد کر دی جاتی۔ اس کے بعد عزیز دوستو وہ عظیم سفر شروع ہوا جسے معراج کہتے ہیں۔ جبرائیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آسمان کی طرف اڑے اور بڑی تیزی سے گئے، اور اسی موقع پر جب جا رہے تھے تو اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں معراج کی رات میں الکثیب الاحمر، ایک علاقہ ہے سیریا میں، وہاں سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں ٹھہر کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں ٹھہر کر نماز پڑھ رہے ہیں، اور اس کے بعد وہاں سے عزیز دوستو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان میں گئے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ آسمان میں دستک دی گئی تو اندر سے ملائکہ نے پوچھا کہ کون آیا ہے؟ تو جبرائیل نے کہا کہ میں جبرائیل ہوں، میرے ساتھ محمد ہیں، اور جیسے ہی محمد کا نام سنے ملائکہ خوش ہو جاتے ہیں۔ خوش ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ مرحبا بالاخ الصالح وابن الصالح، ویلکم کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مرحبا ہو نیک بندے اور نیک آدمی کے لیے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان میں جاتے ہیں تو آدم علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہیں۔ پہلے آسمان میں آدم علیہ السلام ہے، اور آدم علیہ السلام کو اس حال میں دیکھ رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام اپنے دائیں طرف دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں، اپنے بائیں طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا یا جبرائیل یہ کیا ہو رہا ہے؟ جبرائیل ساتھ گائیڈ ہے نا، یہ پورا ایگزیبیشن دکھایا جا رہا ہے اور جبرائیل ایکسپلین کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ تو کہا کہ یہ آدم علیہ السلام ہیں، یہ جب اپنے دائیں طرف دیکھتے ہیں تو اپنی امت کے جنتیوں کو دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، اپنے بائیں طرف دیکھتے ہیں تو اپنی امتی کے جہنمیوں کو دیکھتے ہیں تو انہیں غم ہو جاتا ہے، اس لیے روتے ہیں۔ وہاں سے دوسرے آسمان میں جاتے ہیں، دستک ہوتی ہے، کھولا جاتا ہے، اور وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یحییٰ اور عیسیٰ دونوں کو اس دوسرے آسمان میں دیکھتے ہیں، یحییٰ اور عیسیٰ کو اسی آسمان میں دیکھتے ہیں۔ ان کے سلام کلام ہونے کے بعد وہاں سے تیسرے آسمان میں جاتے ہیں، وہاں یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اور چوتھے آسمان میں جاتے ہیں، وہاں پر ملاقات ہوتی ہے ادریس علیہ السلام سے، اور اس کے بعد 5ویں آسمان میں جاتے ہیں تو ہارون سے ملاقات ہوتی ہے،
چھٹے آسمان میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اور ساتویں آسمان میں جب پہنچتے ہیں تو وہاں پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انبیاء کے تعلق سے بعد میں تفصیل سے بتایا کہ ان کے چہرے کیسے تھے، ان کے جسم کیسے تھے، ہے نا۔ جب بھی یہ پورا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری زندگی یاد رہا، اور کہتے تھے کہ میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، وہ ہمارے یہاں کے عروہ بن مسعود جیسے تھے، ان کا چہرہ سفید شفاف اور ایسے تر و تازہ گویا کہ ابھی حمام سے نہا کر نکلے۔ میں نے موسیٰ کو دیکھا، یہ گندمی رنگ کے سانولے آدمی تھے، بڑے مضبوط آدمی تھے۔ میں نے ابراہیم کو دیکھا، ابراہیم کا چہرہ تمہارے نبی کے چہرے جیسا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد ابراہیم کہتے ہیں کہ میں نے اتنا سر اٹھا کر دیکھا، اتنے اونچے آدمی تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام بیت معمور میں رہتے ہیں۔ بیت معمور یہ کعبے کے بالکل اوپر 7ویں آسمان میں ایک دوسرا کعبہ ہے، وہاں پر طواف کرنے والے ملائکہ ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک تل ڈالنے کے لیے بھی جگہ نہیں، ہر جگہ کوئی نہ کوئی ملک سجدہ کر رہا ہے، کوئی نہ کوئی ملک رکوع کر رہا ہے، کوئی نہ کوئی ملک کسی بھی قسم کی عبادت مصروف ہے۔ روزانہ 70,000 فرشتے یہاں پر داخل ہوتے ہیں، اس کے بعد کوئی نکلتا نہیں ہے۔ روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور اس کے بعد کوئی نکلتا نہیں، سب یہاں پر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اسے کہتے ہیں البیت المعمور۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام تھے، ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ابراہیم علیہ السلام نے انہیں دیکھا اور انہیں خوشی کا اظہار کیا۔ اور اس کے بعد ملاقات کرنے کے بعد آگے بڑھے تو سدرۃ المنتہا پہنچے، آخری باؤنڈری پہنچے، وہاں پر ایک بیری کا جھاڑ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اتنا خوبصورت جھاڑ، اتنا بہترین منظر کہ دیکھنے والا دیکھتے رہ جائے۔ اس کے پتیاں بڑی بڑی تھی اور اس کے پھل بڑے بڑے تھے، وہ بڑا ہی دل فریب منظر تھا، زبردست خوشبو آ رہی تھی۔ اب میں وہاں پر پہنچا تو جبرائیل نے کہا کہ اس کے بعد میں جا نہیں سکتا، اس کے بعد صرف آپ کو جانے کی اجازت ہے۔ وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو اللہ رب العزت قرآن میں کہتا ہے قاب قوسین او ادنا، 2 کمان کے قریب تھے اور اتنے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے پہنچ گئے، اور اللہ سے ہم کلام ہوئے، اللہ سے گفتگو ہوئی۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے دیے۔ پہلا تحفہ 50 وقت کی نماز، روزانہ 50 وقت کی نماز۔ دوسرا تحفہ سورہ بقرہ کے آخری کی 2 آیتیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ آخری کی آیت 2 آیتیں بطور تحفہ اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ اور تیسرا تحفہ یہ دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کی گئی کہ پوری امت کو بیک وقت اللہ تعالیٰ مارے گا نہیں۔ یہ 3 تحفے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کلام کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی مرتبہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نور انا یرا، وہ تو نور ہے، کون دیکھ سکتا ہے اسے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف روشنی دیکھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام سنا، بات چیت سنی، گفتگو سنی، بس۔ اللہ رب العزت کو دنیا کے آنکھوں سے ہم دیکھ نہیں سکتے، ہاں ہم دیکھیں گے ضرور، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کو دیکھیں گے، اور اللہ کو دیکھنا تمام مزوں میں چوٹی کا مزہ، تمام لذتوں میں چوٹی کی لذت کہ آپ اللہ کو دیکھیں۔ آپ جنت میں آپ کو لذتوں کی کوئی حد نہیں، ان گنت لذتیں ہیں نا، آپ کو پانی کی نہریں، شراب کی نہریں، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، مٹی، کستوری، مسک، عنبر کی مٹی، اور درخت جس میں سے زبردست خوشبو آ رہی ہوگی، اور اس کے بعد نہریں، اس کی چوکھٹیں پورے سونے سے بنی ہوں گی، ہیرے موتیوں سے سنوارا گیا ہوگا۔ عجیب و غریب جنت ہے عزیز دوستو، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ایسی جگہ جس کے تعلق سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو ایسی جنت عزیز دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سدرۃ المنتہا پہنچے، وہاں پر اللہ سے تحفے لیے واپس آئے۔ میں کہا تھا اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے دیے، یہ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، اور واپس جب آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 ندیاں دیکھی، 4 ندیاں دیکھی، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں رأیت 4 انہار، 2 ندیاں ظاہری ندیاں، 2 ندیاں باطنی ندیاں، یہ چاروں ندیاں جنت سے پھوٹ رہی ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ندیوں کا ذکر کیا کہ میں نے فرات اور اس کے بعد نیل، یہ 2 ندیوں کو میں نے وہاں دیکھا، وہاں سے یہ ندیاں نکل کر آ رہی ہیں دوستو۔ تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو راستے میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور موسیٰ علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو رونا شروع کر لیا، دیکھتے ہی رونا شروع کر لیا۔ سوال پوچھا گیا کہ بھائی رو کیوں رہے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے بعد ایک نوجوان آیا،
اور مجھ سے آگے بڑھ گیا، اس کی امت مجھ سے زیادہ ہوگی اور وہ اللہ کے قریب مجھ سے زیادہ ہو گیا، تو اس لیے رو رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کر کے جا رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تمہارے رب نے تمہیں کیا دیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العزت نے 50 وقت کی نماز دی ہے۔ موسیٰ نے کہا کہ 50 وقت کی نماز؟ بنی اسرائیل کو 2 وقت کی نماز تھی، صبح شام، ان لوگوں نے نہیں پڑھا ہے، اب 50 وقت کی نماز تمہاری امت نہیں پڑھ سکتی، آپ واپس جائیں، جا کے کنسیشن پوچھیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے، اللہ کے پاس پوچھا تو اللہ رب العزت نے 50 کو 30 کر دیا۔ واپس آئے تو موسیٰ نے کہا کہ نہیں 30 بھی نہیں چلے گا، جاؤ اور کم کرو۔ گئے 30 کو 10 کیا گیا، پھر واپس پہنچے تو پھر موسیٰ نے کہا کہ دیکھو 10 بھی نہیں چلے گا، جاؤ اور کم کرو۔ پھر گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ نے 5 کیا، پھر واپس آئے تو موسیٰ نے کہا کہ نہیں جب تک 2 نہیں آتا مانوں گا نہیں، آپ جائے پھر جا کے کم کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں استحییت، مجھے شرم آ رہی ہے کہ اس سے بھی کم کرواؤں، اس سے بھی کم کروانا یہ مناسب چیز نہیں ہے۔ یہ کہہ کے عزیز دوستو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے۔ اور عزیز دوستو آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری بہت ساری عبادتیں ہیں، ہے نا، ان عبادت میں نماز ایک ایسی عبادت ہے جسے اللہ نے آسمان میں فرض کیا ہے، زکوٰۃ زمین میں، حج زمین میں، دوسری عبادت زمین میں، لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے جسے اللہ رب العزت نے آسمان میں فرض کیا۔ اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے الصلاۃ معراج المؤمن، یہ جو نماز ہے مومن کا معراج ہے۔ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے ایسے کھڑنا چاہیے گویا کہ وہ معراج میں ہے، اللہ سے ہم کلام کر رہا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہہ دیا کہ آپ نماز میں ہیں تو چہرے سامنے ایسا تھوکے مت، کیونکہ تمہارے چہرے کے سامنے اللہ کا چہرہ ہوتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ نماز میں کھڑنے کے بعد کلام کرو گے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تھے کہ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، پریشانی آتی تو بلال سے کہتے یا بلال ارحنا، یا بلال نماز پڑھائیے، اذان دیجئے، نماز پڑھنا چاہتے ہیں تاکہ ہم کو چین و سکون ملے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی ہوتی تو نماز پڑھتے، نماز میں چلے جاتے ساری دنیا کو بھول جاتے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نصیحت اس امت کو کی، وہ کیا تھی؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے لوگوں نمازیں پڑھو، نمازیں پڑھو اور تمہارے پاس جو غلام ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو نمازوں کا عجیب و غریب تاکید ہے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے امت میں اس کے تعلق سے کوئی اہمیت ہی نہیں۔ نماز پڑھنے والوں کی تعداد بہت کم ہے، پنجگانے نماز پڑھنے والوں کی تعداد بہت کم ہے، لوگ نماز کو گویا کہ اہم چیز سمجھتے ہی نہیں۔ عزیز دوستو یاد رکھیے جو آدمی بے نمازی ہے کافر ہے، جس نے جانتے بوجھ سے نماز چھوڑا ایک کافر ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جانتے بوجھ سے نماز چھوڑنے والا کافر ہے۔ العہد الذی بیننا وبینہم ترک الصلاۃ، ہمارے اور مشرکین یہود و نصارہ میں فرق یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے۔ نماز کا بڑا ہی اہم معاملہ ہے۔ جو آدمی نماز کے تعلق سے احتیاط برتتا ہے یہ آدمی مومن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک نوجوان نماز کے تعلق سے احتیاط برت رہا ہے، اچھا آدمی ہے، دیندار ہے۔ جس کے پاس نماز ہے وہی دیندار ہے، جس کے پاس نماز نہیں وہ دیندار نہیں، اگرچہ کہ کروڑہ روپے خرچ کرے اللہ کے راہ میں۔ تو نماز عزیز دوستو ایک اہم نقطہ ہے، ہم اس تعلق سے بہت غفلت برت رہے ہیں۔ ہم سلف الصالحین کے واقعات پڑھتے ہیں تو تعجب ہوتا ہے۔ کہتے ہیں ایک سعید بن مسیب کے تعلق سے آتا ہے، کہتے ہیں کہ 40 سال ہو گئے ہم نے کبھی بھی پہلا صف نہیں چھوڑا، تکبیرۃ الاحرام نہیں چھوڑا۔ تو نماز کے تعلق سے خاص اسپیشل امپورٹنس دینا چاہیے۔ نماز کی بات آ جائے تو آدمی سیریس ہو جائے۔ 5 وقت کی نماز یہ ہمارے لیے 5 ندیاں ہیں، اس میں ڈوب ڈوب کر اٹھیں گے تو گناہ باقی نہیں رہتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا کر کہا یا رسول اللہ میں نے غلطی کر ڈالی۔ فجر نماز پڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، اتنے میں صحابی آیا کہا کہ یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پوچھا کہ تم نے کیا گناہ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اشہدت الصلاۃ، ہمارے ساتھ تم نے نماز پڑھی؟ کہا کہ ہاں رسول اللہ۔ کہا کہ جاؤ اللہ معاف کر دیا، کہا کہ جاؤ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، آدمی وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ نماز آدمی کو پاک کرنے والی ہے۔ نماز 1000 نعمتوں کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر نماز نہیں ہوتی تو عزیز دوستو ہم مسلمان نہیں ہوتے۔ یہ نماز ہی ہے جو مسلمان کو مسلمان بنا رکھی ہے، یہ نماز ہی ہے جس سے مسلمانوں کے درمیان اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود آج بھی وہ ایمان کی چنگاری باقی، یہی نماز۔ یہ نماز غیر معمولی چیز ہے، غیر معمولی عبادت ہے۔ اللہ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اللہ اسے سنتا ہے، اللہ اسے سنتا ہے۔ اور اسی لیے نماز میں اللہ رب العزت نے قرآن واجب قرار دیا کہ آپ نماز میں قرآن پڑھیں، اللہ کا کلام پڑھیں۔ آدمی قرآن پڑھتا ہے تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ملائکہ اس کے منہ میں منہ رکھ کر اس کے الفاظ کو چوستے ہیں۔ یہ قرآن کے الفاظ اتنے مقدس ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم اور آپ کو نماز کی اہتمام، نماز کے لیے مر مٹنے کی توفیق دے۔
نمازی ہمارے سب کچھ ہے. آدمی نماز پڑھے گا تو مسلمان ہے، نماز چھوڑے گا تو مسلمان نہیں. عزیز دوستو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز لے کر واپس آ رہے تھے تو جبرائیل نے جہنم کا سیر کروایا، لے کر گئے. چلو ہم وہ بھی بتاتے ہیں جس تمہیں دیکھنا چاہیے. تو ایک آدمی کے پاس گئے تو اس کے بڑے بڑے ناخن تھے، تو وہ اپنے منہ میں ڈال رہا ہے ناخن اور اپنے جبڑوں کو پھاڑ رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا مصیبت ہے؟ تو جبرائیل نے کہا کہ یہ وہ آدمی ہے جو زمین میں غیبت کرتا تھا، غیبت کرتا تھا اپنے بھائی کے تعلق سے، اس کے پیٹھ کے پیچھے کہتا تھا. غیبت کا معنی آپ اپنے بھائی کے تعلق سے اس کے پیٹھ کے پیچھے وہ بات کہیں جسے وہ اگر سامنے کہے تو پسند نہیں کرے گا، اسی کو غیبت کہتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں غیبت کرنے کا آپ پوچھیں، کہیں گے میں سچ کہہ رہا ہوں. سچ کہیں گے تو یہ غیبت ہے، اگر آپ جھوٹ کہیں گے تو بہتان ہے. تو آدمی جو غیبت کرنے والا، اس کے لیے یہ پریشانی ہے کہ وہ اپنے ناخنوں سے اپنے جبڑوں کو پھاڑ رہا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اور اس کے بعد پھر آگے بڑھے تو دیکھا کہ بعض لوگوں کے ہونٹوں کو کاٹا جا رہا ہے، ان کے ہونٹ بڑے ہیں اور ہونٹوں کو کاٹا جا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ وہ ایسے خطیب ہیں جو دنیا میں دین کے لیے خطبہ دیتے تھے، لیکن دل میں ان کے دنیا تھا، دکھاوے کے لیے، دنیا کے لیے خطبہ دیا کرتے تھے. ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا، ان کے ہونٹوں کو پھاڑا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو اچانک خوشبو آئی، زبردست خوشبو آئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ جبرائیل نے کہا کہ یہ ماشطۃ فرعون کی خوشبو ہے. فرعون کے پاس ایک لونڈی رہتی تھی جو فرعون کی بیٹیوں کے بال بناتی تھی، اس کی خوشبو ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اتنی خوشبو اس کی کہاں سے آ گئی؟ یہ کون آیا؟ ہم نے نہیں سنا ہے، قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے. تو جبرائیل نے کہا کہ چلو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ ماشطہ کون ہے. اس کے بعد کہا کہ ایک مرتبہ یہ ماشطہ بال کرنے والی فرعون کی لڑکی کے بال کر رہی تھی، اتنے میں اس کے ہاتھ سے کنگھی چھوٹ کے گر گئی. تو جب کنگھی چھوٹ کے گری تو کہا بسم اللہ. اس لونڈی نے کہا بسم اللہ کہہ کے کنگھی کو اٹھایا. تو عزیز دوستو دیکھیے، اگر آپ سے کوئی چیز چھوٹ جائے تو زبان سے بسم اللہ کہیے. ایو اما کہنا غلط بات. اب بسم اللہ کہیے. ہمارے زبان میں، ہمارے الفاظ میں اللہ زیادہ ہو. یا عربوں کے پاس ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ان کے پاس زبان میں اللہ کا ذکر زیادہ ہوتا ہے. اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں تو زبان میں بسم اللہ ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ. غصے میں آتے ہیں تو کہتے ہیں صلی علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو. صلی علی النبی معنی ایک غصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، اللہم صلی علی محمد. بیٹھتے ہیں گاڑی بیٹھ تو اللہ کا ذکر زبان میں زیادہ ہونا چاہیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ڈھیر سارے احکامات ہیں، مختصر بتائیے کہ کروں کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو تمہاری زبان کو اللہ کے ذکر میں بھگو کر رکھو، یہ زبردست کام ہے. تو آدمی اللہ کا ذکر اپنی زبان میں، جس کے زبان میں اللہ کا ذکر ہے وہ آدمی کے زبان میں گالیاں نہیں آئیں گی، ہے نا. بعض لوگ ان کے زبان میں سب سے زیادہ اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو گالیاں ہوتی ہیں، ہے نا. اٹھے بیٹھے گالیاں، غصے میں انہیں نہیں معلوم ہوتا کہ ماں باپ کو کھینچ دیا، پورے خاندان کو کھینچ دیا، ہے نا، کیا کچھ نہیں کہہ دیتے زبان سے. تو گالی کے بجائے زبان میں اللہ کا ذکر رکھیں، اللہ کا نام، الحمدللہ، سبحان اللہ. یہ چیزیں آدمی صحیح سیکھ کر اور اپنی زبان میں لائیں، اس کی عادت بنائیں، ماحول ایسا بنائیں. ایسے ہی نہیں آ جائے گا، اس کے لیے آپ کو مکمل کوشش کرنی چاہیے. تو جب کنگھی چھوٹ کر گری تو اس عورت نے کہا بسم اللہ. کیسے فرعون کے ایوانے میں ایک لونڈی کیسے مسلمان ہو گئی، وہ بھی اتنا ایمان. ابھی آپ دیکھیں گے کہ کتنا زبردست ایمان ہے. کیسے یہاں سے لونڈی نکل آئی؟ ضرور بے ضرور آسیہ علیہ السلام کا کام ہے، جو فرعون کی بیوی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو جنہوں نے پالا تھا، انہوں نے ایوانے میں کام کیا ہوگا. اور موسیٰ ایوانے میں تھے، اور ایوانے فرعون کے پیلس میں جو بھی ہیں سب موسیٰ کو جانتے ہیں. تو جب موسیٰ نے توحید کا پیغام پیش کیا تو بہت سارے لوگ یہ جانتے بوجھتے کہ حق بہن چھپائے ہوئے تھے فرعون سے ڈر کر، بعض لوگوں نے ظاہر کر دیا. تو اس میں سے لونڈی تھی، تو اس نے کہا بسم اللہ. تو فرعون کی لڑکی نے کہا بسم اللہ، تم کیوں میرے والد کا نام نہیں لیتی؟ تم نے کیوں میرے والد کا نام نہیں لیا؟ تو یہ ایمان والی غیور عورت کو غصہ گیا. کہا کہ تمہارے والد کا نام لوں ایسی جگہ؟ جان رکھو تمہارے والد کا رب بھی میرا رب بھی ایک ہے اللہ. تمہارے والد کا رب اور میرا رب دونوں کا رب اللہ ہے، تمہارے والد رب نہیں ہو سکتے. تو اسے اتنا غصہ آیا، کہی کہ چلو ابھی بتاتی ہوں. گئی سیدھا جا کے فرعون سے بتا دیا کہ دیکھو یہ لونڈی کیا کہہ رہی ہے، یہ کہہ رہی ہے کہ تمہارے علاوہ ان کو کوئی رب ہے. اور فرعون کو اتنا غصہ آیا، فرعون اس لونڈی کو لایا اور اس کے پورے خاندان کو لایا، اس کے بچوں کو لایا. اور لانے کے بعد اس کے پاس ایک بہت بڑا
ایک ایسی ہانڈی تھی جو گائے کی شکل میں تھی، اس میں تیل گرم کیا اور دہکتی ہوئی آگ میں گرم کیا اسے، اور گرم کرنے کے بعد فرعون نے کہا کہ سب کو اٹھا کے اس میں ڈال دو، اور یہ عورت کھڑی ہوئی تھی، اس کے سامنے اس کے بچوں کو پھینکا گیا آگ میں، جو دیکھتے ہی دیکھتے جل کر گل گئے، ایک کے بعد دوسرا تیسرا چوتھا بچوں کو پھینکا گیا اور سب گل گئے، اور اس کا ایک چھوٹا شیرخوار بچہ تھا جسے وہ ہاتھ میں لے کر کھڑی ہوئی تھی۔ اب چھوٹے بچے کا ٹرن آیا تو ظالم چھیننے کے لیے آئے، تو تھوڑی دیر کے لیے اس کا دل مچل گیا، یہ سوچ گئی کہ بچے کے لیے تو مان لیں گے، تو اللہ نے بچے کی زبان میں تاثیر دی، بچے نے زبان کھول کر کہا اماں جان اڑ جاؤ، اماں جان تم توحید کو مت چھوڑو، تم جو کہہ رہی ہو جو کر رہی ہو صحیح کر رہی ہو۔ تو اس کی ایمان میں اور کانفیڈنس آ گیا اور مضبوط آ گئی، اور کھڑی رہی، بچے کو لے کر جا کر ظالموں نے آگ میں پھینکا، دیکھتی رہی، اور اس کے بعد اسے اٹھا کر جب پھینکا گیا تو اس عورت نے فرعون سے کہا کہ میری ایک مانگ ہے جسے تو پورا کر۔ فرعون نے کہا کہ کیا بتاؤ؟ کہا کہ ہم کو جلانے کے بعد، ہم کو گلانے کے بعد ہماری ہڈیوں کو دفن کر دینا۔ فرعون نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم کر دیں گے۔ اس کے بعد اسے اٹھایا گیا اور سب کے سامنے اسے آگ میں پھینکا گیا، اور گل کر تھوڑی دیر میں ہڈیوں میں تبدیل ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے اتنا بڑا مرتبہ دیا کہ جنت میں اس کی خوشبو آ رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو کہا گیا کہ یہ فرعون کی معشقہ، فرعون کی لڑکیوں کو کنگھی کرنے والی عورت کی خوشبو ہے جو تم محسوس کر رہے ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خوشبو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے واقعات دیکھے، بہت ساری چیزیں دیکھی، میں مختصر عرض کرتے ہوئے بات آگے بڑھا رہا ہوں۔ تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل سے واپس آئے، جبرائیل کے ساتھ واپس آئے، اور جب واپس آئے زمین میں آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ قافلے والے مکے کی طرف جا رہے ہیں، ان کی ایک اونٹ گم ہو گئی ہے، اور ان لوگوں نے رات میں اپنے پانی کو کھلا چھوڑ دیا۔ اور اس کے بعد یہ دیکھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں آئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں اپنے گھر میں دوبارہ آ کر پہنچ گئے۔ صبح نکلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو خاموش رہتے، اتنا بڑا واقعہ ہوا خاموش رہتے، لیکن نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغام سنانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے مرحلے میں تھے کہ اب یہاں پر کسی بھی چیز کو ڈر نہیں تھا، دعوت میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہے جیسے چاہے دھڑلے سے کہتے تھے۔ صبح باہر نکلے، نکل کر کہا کہ اے لوگو، کل رات میں بیت المقدس کا سیر کیا ہے میں نے، اور میں آسمان کی طرف گیا، میں نے فلاں فلاں چیزیں دیکھی، تو پورے قریش جمع ہو گئے، پوری تفصیل سن رہے تھے اور ساتھ ساتھ انکار کر رہے تھے۔ ابو جہل نے مذاق اڑایا، ابو لہب نے مذاق اڑایا، مختلف لوگوں نے مذاق اڑایا، لیکن خبر جب ابو بکر صدیق کو پہنچی تو ابو بکر صدیق نے فوراً ایمان لایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش آ کر پوچھنے لگے اچھا تم بیت المقدس چلے گئے، ہم 1 مہینے میں جاتے ہیں، اور تم نے کہا کہ 1 رات میں جا کے واپس بھی آ گئے، اچھا بتاؤ بیت المقدس میں فلاں ستون کہاں ہے، فلاں دروازہ کہاں ہے، فلاں پتھر کہاں رکھا گیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں بیت المقدس میں رات میں پہنچا، ان چیزوں کو دیکھنے کا موقع ہی نہیں، لیکن اللہ نے ایسا کیا کہ بیت المقدس کو میرے سامنے گھما دیا، سوال کرتے اور آنسر کو میں دیکھتا، اور انہیں بتاتا کہ فلاں جگہ دروازہ ہے، فلاں جگہ پتھر ہے، اور فلاں جگہ فلاں ستون ہے۔ یہ سن کر وہ تعجب کرتے، پھر بھی انکار پر اڑے رہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں کہا کہ اگر تم لوگ نہیں مانتے تو صبح ایک قافلہ آ رہا ہے، ان لوگوں نے ایک اونٹ کو گما دیا ہے، اور رات میں انہوں نے اپنے پانی کے سامان کو کھلا چھوڑا ہے، آئیں گے تو پوچھ لینا۔ تو ایسے ہی صبح ایک قافلہ داخل ہوا، لوگ گئے تو صحیح نکلا۔ اس کے بعد خاموش ہوئے، لیکن دل ان کا انکار کر رہا تھا، صرف مومنین ان چیزوں کو مانے۔ تو عزیز دوستو، یہ معراج کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معجزات میں سے ایک اہم معجزہ ہے۔ انشاءاللہ کل ہم یہ معجزات کے سبجیکٹ ختم کر کے اولیاء کے کرامات کی طرف جائیں گے۔ ابھی ایک معجزہ باقی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کل کی مجلس میں ہم اسے کمپلیٹ کرنے کے بعد اولیاء کرام کے کرامات، اس پر ہم انشاءاللہ آئندہ مجلس میں گفتگو کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں ہم نے جو بھی کہا ہے، جو بھی سنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سوال یہ کر رہے ہیں کہ کیا عورت بغیر محرم کے سفر کر سکتی ہے؟ جواب یہ ہے کہ اگر وہ سفر ہو، ہے نا، بستی سے نکل کر جا رہی ہے، اگر وہ سفر ہو تو اکیلی نہیں کرے گی، اس کے لیے حرام ہے۔ اگر وہ سفر نہیں ہے، وہ اپنے شہر میں گھوم رہی ہے، تو اس کے لیے محرم کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے مدراس میں رہتی ہے عورت، تو مدراس میں کسی دوسری جگہ جانا چاہتی ہے تو بغیر محرم کے جا سکتی ہے، لیکن مدراس شہر چھوڑ کر سفر کرنا چاہتی ہے تو ایسی صورت میں اس کے ساتھ محرم ہونا ضروری ہے۔ بغیر محرم کے سفر کرنا عورت کے لیے حرام ہے، گنہگار ہوگی۔
واللہ اعلم۔ سوال یہ ہے کہ بقرہ کے آخری دو آیتیں کیوں اللہ نے آسمان میں دی، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ حکمت اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اتنا تو ہم کو معلوم ہے کہ یہ دو آیتیں اللہ نے آسمان میں اس وجہ سے نازل کی کیونکہ اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اللہ اہمیت بتانے کے لیے اسے اللہ نے آسمان میں نازل کی، اور اس میں جو آیتوں میں جو معنی ہیں، اس کے جو الفاظ ہیں، واقعی اس پر دلالت کرتے ہیں کہ واقعی اہمیت والی آیت ہے، اس لیے اللہ نے اسے آسمان میں اتارا، اس وجہ سے اتارا تاکہ اس آیت کی اہمیت لوگوں کو معلوم ہو۔ واللہ اعلم۔ سوال یہ کر رہے ہیں کہ قصر کی نماز کیسے ادا کریں؟ پہلے یہ جان لیجئے قصر کرنے کے لیے سفر کرنا ضروری ہے۔ آدمی مسافر ہوگا تو ہی قصر کر سکتا ہے، ورنہ قصر نہیں کرے گا۔ قصر سفر میں ہوگا، بغیر سفر کے قصر ہو نہیں سکتا۔ آدمی بیمار ہے، قصر نہیں کر سکتا، جمع کر سکتا ہے، قصر نہیں ہو سکتا۔ قصر صرف مسافر کے لیے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو نمازیں 4 رکعت ہیں انہیں 2 پڑھے گا۔ مغرب 3 ہے، 3 ہی رہے گی، بقیہ ظہر ہو گیا، عصر ہو گیا اور عشاء ہو گیا، ان 3 وقت کی نمازوں کو 2 رکعت پڑھے گا، 2 رکعت پڑھے گا۔ اور قصر پڑھنے کے لیے جماعت میں ہونا ضروری نہیں ہے، قصر پڑھنے کے لیے جماعت میں ہونا ضروری ہے، آدمی ایسے ہی 2 رکعت پڑھ لے سکتا ہے۔ واللہ اعلم، یہی طریقہ ہے۔ اگر آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کب آدمی قصر کرے گا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آدمی قصر کرنے کے لیے مسافر ہو، آدمی اس وقت مسافر ہوگا جب وہ 80 کلومیٹر سے زیادہ سفر کرنے کی نیت کر گیا، تب جا کے وہ مسافر کہلائے گا۔ ایسی صورت میں اسے قصر کرنا جائز ہے۔ اگر اس کی سفر کی مسافت سفر کرنا چاہتا ہے وہ 80 کلومیٹر سے کم ہے تو آدمی مسافر نہیں ہے، مسافر نہیں ہے تو قصر نہیں کرے گا۔ اور یہ مسافہ سفر کرنا چاہتا ہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ یہ سفر کرنے کے بعد فلاں جگہ جانے کے بعد 4 دن سے زیادہ رہے گا، 4 دن سے زیادہ رہنے کا پہلے سے ارادہ ہے تو قصر نہیں کرے گا، پوری نماز پڑھے گا۔ اگر 4 دن سے کم رہنے کا ارادہ ہے تو ایسی صورت میں قصر کرے گا۔ یہاں سے بنگلور گئے، مقصد یہ تھا کہ 3 دن رہیں گے تو پہلے دن سے قصر کر سکتے ہیں، جائز۔ یہاں سے بنگلور گئے، آپ کا مقصد تھا کہ 1 ہفتہ رہیں گے، آپ گھوم پھر کر آئیں گے، ایسی صورت میں پہلے دن سے مکمل نماز پڑھیں گے، آپ کے لیے قصر جائز نہیں۔ قصر اس وقت جائز ہے سفر کرنے کے بعد، بستی میں پہنچنے کے بعد 4 دن سے کم رہنے کا ارادہ ہے، یا پھر 21 نماز سے کم رہنے کا ارادہ ہے، 21 یا پھر 21 نماز سے کم رہنے کا ارادہ ہے تو ایسی صورت میں ہی وہ قصر کرے گا۔ اس سے اگر زیادہ اگر نیت ہے تو قصر نہیں کرے گا، مکمل نماز پڑھے گا۔ واللہ اعلم۔ قصر کے ساتھ ایک ہے جمع، جیسے عام طور پر کہتے ہیں جمع قصر ہے نا، جمع آ کے 2 نمازوں کو جوڑ کر، ظہر اور عصر جوڑ کے پڑھنے کا نام، مغرب اور عشاء جوڑ کے پڑھنے کا نام جمع ہے۔ جمع بیمار کے لیے بھی جائز ہے، بیمار آدمی ہے جمع کر سکتا ہے لیکن قصر نہیں کرے گا۔ اور مسافر جو مسلسل سفر میں ہے، ایک جگہ رہنے کا موقع نہیں ملا تو وہ بھی کیا کر سکتا ہے، جمع کر سکتا ہے، جمع قصر کر لے گا، ظہر اور عصر ملا کے 2 رکعت پڑھ لے گا ایک ہی وقت میں، مغرب اور عشاء ملا کے 3-2 ایک ہی وقت میں پڑھ لے گا۔ یہ مغرب کے وقت میں پڑھ سکتا ہے، عشاء کے وقت میں پڑھ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ جو پہلے والا ہے وہ ظہر میں پڑھ سکتا ہے، عصر میں پڑھ سکتا ہے، 2 کو جمع کے پڑھنے کو جمع کہتے ہیں۔ اور جمع کے لیے مسافر ہونا شرط نہیں ہے، لیکن قصر کے لیے مسافر ہونا شرط ہے۔ واللہ اعلم۔ ہاں، سوال یہ کر رہے ہیں کہ شق صدر کے بعد جبرائیل نے دل سے 2 مرتبہ وہ جو نقطے نکالے، یہ کیا ہے؟ دونوں وقت ہوا؟ ہاں دونوں وقت ہوا، دونوں وقت ہوا ہے۔ بعض لوگوں نے شق صدر 3 مرتبہ کہا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی میں ہو رہی تھی تو اس وقت جبرائیل نے وہاں پر بھی شق صدر کیا۔ تو اہل علم کے درمیان اختلاف ہے کہ 2 یا پھر 3 ہے۔ راجح قول واللہ عالم 2 ہیں، لیکن 3 کے لیے بھی مضبوط دلیلیں ہیں۔ واللہ عالم۔ حکمت کیا ہے؟ نہیں، سوال یہ کر رہے ہیں کہ دنیا میں جو 2 نہریں ہیں یہ اصل میں جنت کی نہریں ہیں۔ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نیل و فرات، نیل اور یوفریٹس، یہ 2 جنت کی ندیاں ہیں جو زمین میں ہیں۔ اب کیسے جنت سے یہاں آ رہی ہیں، اللہ عالم، جنت سے کیسے کنیکٹڈ ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔
سوال یہ کر رہے ہیں کہ یہودی کس کی عبادت کرتے ہیں؟ یہودی اللہ ہی کی بات کرتے ہیں، لیکن ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ محمد رسول اللہ کو رسول نہیں مانتے، اس وجہ سے کافر ہیں۔ اور یہودی ان کے یہاں عبادت بھی ہے، وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ وغیرہ بھی ہے، روزے وغیرہ بھی رکھتے ہیں، سب عبادتیں کرتے ہیں، بالکل ہم سے مشابہ ہیں، داڑیاں بھی رکھتے ہیں، ہے نا، ان میں زیادہ دیندار بھی لوگ ہیں اور تورات کی تلاوت بھی کرتے ہیں، دیکھنے میں ہم سے مشابہت ہے۔ تو ہم سے وہ الگ دکھنے کے لیے اپنے زلفوں کو الگ چھوڑتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے یہودی ان کے ہاں داڑھی ہوگی اور زلفیں الگ ہوں گے، اسے الگ ہے نا موڑ کر رکھے ہوں گے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم سے فرق کریں۔ ہم مسلمان بھی داڑھی چھوڑتے ہیں، تو وہ ہم سے فرق کرنے کے لیے اسے ان لوگوں نے زلفوں کو الگ چھوڑنا شروع کیا ہے۔ بہرحال وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب ہیں، اور ان کا دعویٰ بھی ہے کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بچے ہیں اور اللہ کے محبوب ترین لوگ ہیں، ہے نا۔ اور وہ عربی میں کہتے ہیں شعب اللہ المختار، ہم وہ ہیں جنہیں اللہ نے چن لیا ہے، ہم جو بھی کریں اللہ ہمیں معاف کرے گا۔ تو یہ جذبہ فخر تک پہنچ گیا، تکبری تک پہنچ گیا، دوسرے امتوں کو حقیر دیکھنا انہوں نے شروع کر لیا۔ تو وہ ابھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے بہتر ہیں اور ہمارے پاس حق ہے، ہمارے نبی آخری نبی ہیں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آیا ہے تو بھی ہمارے نبی کی اتباع کرے گا، یہ ان کے عقائد ہے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا تو کافر ہو گئے۔ اگر وہ صحیح معنی میں موسیٰ پر ایمان لاتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ محمد رسول اللہ پر ایمان لائیں، اور انہیں معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، پورے چیزیں ان کے پاس موجود ہیں، اس کے باوجود بھی حسد سے، کبر سے وہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ واللہ اعلم۔ سوال یہ کر رہے ہیں کہ پہلے آسمان میں آدم، ساتویں آسمان میں ابراہیم، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس میں کیا ترتیب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی دکھایا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی بتایا ہے، کیوں ایسا رکھا گیا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہم کو اس کا علم نہیں ہے، واللہ اعلم۔ راستے میں سوال یہ کر رہے ہیں کہ جو لونڈی جو فرعون کی لڑکیوں کی کنگھی کیا کرتی تھی، اس کی جو خوشبو تھی وہ کہاں جہنم میں آئی؟ نہیں، جہنم میں نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے راستے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سونگا، غالباً جنت سے ہو، واللہ اعلم۔ سوال یہ کر رہے ہیں کہ آپ نے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو پھر آسمان سے کہاں ملاقات ہوگی؟ اور پھر واپس آنے کے بعد پھر ملاقات ہوئی، تین مرتبہ ملاقات ہوئی اور لمبی بحثیں ہوئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ ہم یہ واقعات کو ہم ہمارے لحاظ سے دیکھ رہے ہیں، ہم دنیا کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، وہ دنیا نہیں ہے، وہ آخرت کا ہے، دنیا سے باہر چلے گئے، وہاں پر ٹائم نہیں ہے، دنیا میں ہی ٹائم ہے، ٹائم سورج سے متعلق ہے، سورج آئے گا تو ٹائم گئے تو ٹائم ہے نا، وہاں پر ٹائم نہیں ہے۔ تو وہاں پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا وہ ایک قسم کا جو ہے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا تھا، ایگزیبیشن کے طور پر دکھایا تھا، جو حقائق تھے اس میں کوئی جھوٹ نہیں تھا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، واللہ اعلم۔ نسائی کی جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ طائفتان لا تمسهم النار، دو ایسے گروہ ہوں گے جو جہنم انہیں نہیں چھوئے گی، طائفۃ تکون مع عیسی بن مریم، عیسیٰ بن مریم کے ساتھ ہوں گے، انہیں جہنم نہیں چھوئے گی، اور اسی طریقے سے طائفۃ تغزو الہند، جو ہندوستان پر حملہ کرے گی، یہ گروہ کو بھی جہنم نہیں چھوئے گی۔ تو یہ ہندوستان پر حملہ کرے گی سے مراد کون ہے، یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ۔ اب اس کے تعلق سے ہم یہی کہیں گے کہ ہو گیا ہے، کیونکہ 90 ہجری میں 90 ہجری میں محمد بن قاسم لشکر لا کر ہندوستان پر حملہ کیا، اور یہ واقعہ ہو گیا ہے، یہ دوبارہ پیش آئے گا، اس کے تعلق سے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ جہاں تک تاریخ کی ثبوت سے ہم کو یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ ہو گیا ہے، واللہ اعلم۔ سوال یہ کر رہے ہیں کہ ہاتھ میں تعویذ گنڈے وغیرہ بن رہے ہیں نا، اس تعلق سے اسلامی حکم کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے کہ مسلم احمد کی روایت ہے کہ بنو اسد کے بعض قبائل کے لوگ آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اسلام قبول کرنے کے لیے، اس میں 10 افراد تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اسلام قبول کیا، آخری آدمی جب اس نے اسلام قبول کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ وہ صاحب نے کہا کہ کیوں آپ ہاتھ پیچھے کھینچ رہے ہیں، میں بھی اسلام لانا چاہتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے پاس ایک گنڈا ہے نا، اسے اتار دو تو میں تمہارا اسلام قبول کروں گا۔
تو انہوں نے اپنا گنڈا نکالا، تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اسلام قبول کیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ گردن میں جو ڈالتے ہیں جاہلیت میں داند کی شکل میں ڈالتے ہیں، کڑے ڈالتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تعلق سے کہا من علق تمائم فقد اشرک، اگر کوئی آدمی یہ جھنڈے بنڈے لگاتا ہے تو یہ شرک کیا ہے، اس نے شرک کیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے نفرت کی نظر سے دیکھتے تھے. ہم اور آپ کو چاہیے کہ نفرت کی نظر سے دیکھیں. اور جب ہم یہ کہتے ہیں تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس میں تو قرآن لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ ہماری جو تعویذ ہے یہ جو چھوٹے تکے کی شکل میں ہے، یہ جو تگڑ آپ دیکھتے ہیں، اس میں کہتے ہیں کہ اس میں تو قرآن ہے، یہ تو قرآن ہے، ہم تو قرآن لگا رہے ہیں. تو ہمیں کہیں گے کہ آپ کہا گیا قرآن ہے، آپ کھول کر دیکھیے، اس میں قرآن نہیں ہوتا. قرآن تھوڑا لکھتے ہیں، ورنہ اس میں ٹیبل ہوگا، ایک تگڑ میں ٹیبل چھڑائے ہوں گے، یا پیپر ہے تو پیپر میں ٹیبل چھڑائے ہوں گے، اس میں باکسز ہوں گے اور اس میں نمبرز لکھے گئے ہوں گے، بعض چیزوں کو الٹا لکھا گیا ہوگا. یہ پورا جادوی علاج ہے، جادوی ایک طریقہ ہے علاج کرنے کا جو بالکل حرام ہے. کوئی آدمی، کوئی مشائخ پورے قرآن کا تعویذ نہیں دیتا، پورے قرآن کا تعویذ نہیں دیتا. تو آپ جو بھی تعویذ دیکھیں گے اچھے طریقے سے جان لیجئے اس میں قرآن کے ساتھ کھلواڑ ہے اور دین کے ساتھ دھوکہ ہے، اس سے اسلام سے کوئی تعلق نہیں. تو ایسی تعویذوں کو فوراً نکالنا چاہیے. وہ یہ کہیں گے کہ اس میں قرآن ہے تو آپ کہیے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ دوسری بھی چیزیں ہیں، تو اسے نکالنا ہی بہتر ہے. یہ آپ لگا کے شیطان کو دعوت دے رہے ہیں، یہ لگا کے جو شیطان گزر رہا ہے اسے کہتے ہیں کہ آئیے بھائی آگے مجھے ستائیے، ہے نا، یہ ڈال کے آپ شیطان کو چھیڑ رہے ہیں. تو یہ سب لگانا بالکل اسلام کے خلاف ہے. اگر کوئی تعویذ جس میں صرف قرآن ہی لکھا گیا ہو تو اسے بعض اہل علم نے جائز قرار دیا، جیسے عمرو بن عاص سے وغیرہ ثابت ہے کہ وہ قرآن لکھ کے اپنے پاس رکھ لیتے تھے یا پھر لوگوں کو لگاتے تھے یا پھر اس میں پانی میں ڈال کر اس کا پانی پیتے تھے. یہ سب جائز ہے، لیکن کب؟ جب وہ مکمل قرآن ہو. اگر آپ قرآن اپنے پاس رکھیں گے تو آپ ٹوائلٹ کیسے جائیں گے؟ آپ تعویذ بن لے کے ٹوائلٹ جاتے ہیں، ہے نا. آپ کبھی جنابت کی حالت میں ہوں گے تو قرآن کیسے آپ کے جسم میں ہو سکتا ہے؟ تو قرآن کے ساتھ بیعت بھی ہو جائے گی. قرآن سے فائدہ اٹھانے کے بجائے آپ قرآن سے بیعت بھی کر بیٹھیں گے. تو اس اعتبار سے بھی یہ چیز سیف نہیں ہے. قرآن پڑھنے کے لیے ہے، آدمی پڑھ کر اسے برکت حاصل کرے، پڑھ کر پھونکیں، پانی میں پھونک کر پیئیں. یہ تمام چیزیں اچھی ہیں اور اس سے برکت حاصل ہوتی ہے، شفا حاصل ہوتی ہے. ایسے لگانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، بلکہ یہ شرک میں شمار ہوگا. اگر پورا قرآن ہے تو بیعت بھی میں شمار ہوگا. دونوں اعتبار سے اسے نکالنا ضروری ہے. واللہ اعلم. سوال کر رہے ہیں کہ فاتحہ دلانا یہ کیا اس میں اسلام میں ہے یا نہیں ہے؟ سوال یہ کر رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ دلانا جائز ہے نہیں جائز ہے؟ جب نہیں جائز کہتے ہیں تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ تو پھر نماز میں کیوں تم سورہ فاتحہ پڑھتے ہو؟ تو انہی کے جواب میں جواب ہے. ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، فاتحہ دلاتے نہیں، ہے نا. فاتحہ دلانا یہ کانسیپٹ نہیں ہے، فاتحہ پڑھنا ہے. ہم نماز میں فاتحہ پڑھتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ فاتحہ دلانا کیا ہے، یہ کہاں سے آ گیا ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. عبداللہ بن عمر سے ثابت ہے رضی اللہ عنہ کہ ایک مرتبہ وہ بیٹھے تھے تو انہیں ایک آدمی نے چھینکا. چھینکنے کے بعد اس آدمی نے کہا الحمدللہ رب العالمین. انہوں نے کہا الحمدللہ رب العالمین. انہوں نے کیا ایڈ کیا؟ انہوں نے رب العالمین ایڈ کیا. کیا غلطی ہے؟ کچھ بھی غلطی نہیں. عبداللہ بن عمر نے کہا کہ دیکھو کیا کہہ رہے ہو، صرف الحمدللہ کہو. اس آدمی نے کہا کہ میں رب العالمین ایڈ کیا، اس میں کیا غلطی ہے؟ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ ہی سکھایا بس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے؟ صرف الحمدللہ کہو بس. آپ اپنے طور سے ایڈ کرنے کے لیے آپ کون ہیں؟ آپ نبی ہیں؟ نہیں، آپ کو کون یہ سرٹیفکیٹ کہاں سے آپ آ گئے؟ آپ کو دین میں ایڈ کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے. آپ یہ قرآن ہی ہے، یہ سورہ فاتحہ ہی ہے، ہم ایڈ کر لیں گے. آپ کی مرضی نہیں ہے، آپ کی مرضی نہیں. مثال طور پر ایک آدمی آیا، اللہ اکبر کہا، اس نے سورہ بقرہ شروع کر لیا، سورہ فاتحہ نہیں پڑھا. آپ کیا کہیں گے؟ کہیں گے بھائی نہیں سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے. کیوں میں پڑھنا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں ہمارے لیے برکت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر خیر کو سکھایا ہے، کسی بھی قسم کے شر کو نہیں چھوڑا، ڈرایا ہے اس سے. تمام چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا دیا. اگر کوئی آدمی دین میں کوئی چیز ایڈ کرنا چاہتا ہے تو اصل میں یہ ایک دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو پورا کر رہا ہوں، یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن میں کامل نہیں ہے، انہوں نے چھوڑ دیا ہے، ان سے بھول ہو گئی. جبکہ یہ کہنا کفر ہے، یہ کہنے والا آدمی کافر بن جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر خیر کی تعلیم دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہمارے لیے خیر ہے.
اسی لیے دیکھیں عبداللہ بن مسعود کیا کہتے تھے، یا ایھا الناس اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم، اے لوگو جو ایمان لائے، اے لوگو، اے مسلمانوں، اتباع کرو، بدعتیں مت کرو، تمہیں جو سکھایا گیا وہ بہت ہے، تمہیں جو سکھایا گیا ہے بہت ہے۔ آپ صبح اٹھنے سے لے کے سونے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ نہیں سکھایا، کتنے دعائیں ہیں، کیا اذکار ہیں، آپ چاہیں تو 24 گھنٹے عبادت میں مصروف رہ سکتے، اتنی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی۔ آپ نئی چیزیں کیوں لا رہے ہیں، کیوں پریشان کر رہے ہیں اپنے آپ کو؟ تو قرآن ہی ہے، یہ سورہ ہی ہے، یہ کہنے کے بعد آپ ایڈ نہیں کر سکتے، اسے آپ شامل نہیں کر سکتے، اس کے آپ مجاز نہیں ہیں، آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو ہم انہیں کہیں گے کہ بھائی سورہ فاتحہ ہی ہے، آپ جب چاہے پڑھ سکتے ہیں، نہیں پڑھ سکتے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا ویسے ہی پڑھنا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتحہ دلانا نہیں سکھایا ہے، بلکہ فاتحہ پڑھنے سکھایا ہے، تو ہم فاتحہ پڑھیں گے، فاتحہ نہیں دلائیں گے۔ اچھا، یہ فاتحہ جو دلایا جاتا ہے یہ کب شروع ہوا، کس نے شروع کیا ہے؟ ہم تب تاریخ پڑھتے ہیں، جائیے آپ دیکھیے تاریخ دیکھیے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتحہ دلایا؟ نہیں دلایا۔ کیا صحابہ نے، تابعین، تبع تابعین، کسی نے نہیں دلایا، یہ بعد میں شیعہ حضرات نے شروع کیا ہے۔ شیرین رکھ لے کے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آگے پیچھے دوسری چیزیں پڑھنے کے بعد اسے ایک فنکشن کی شکل دیتے ہیں، ہے نا، یہ شیعہ حضرات کرتے ہیں، اور شیعہ کے پاس جب چاہے جو چاہے کر سکتے ہیں، کوئی روک ٹاک نہیں، کون سی بدعت بھی کبھی بھی شروع کر سکتے ہیں، اسے وہ اچھا ہی سمجھتے ہیں، ہر چیز بدعتوں کا اڈا وہی ہے۔ تو ہمارے سنی جو ان کے ساتھ رہتے ہیں، ان سے ان لوگوں نے ڈاؤن لوڈ کیا ہے، ان سے ان لوگوں نے ساتھ رہ کے سیکھ لیا ہے، ورنہ یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ آپ قرآن پڑھیے، سورہ فاتحہ پڑھیے، نماز بھی پڑھیے، آپ کے لیے اجازت ہے، لیکن اس ڈھنگ سے بیٹھ کر، ہے نا، فاتحہ پڑھنا اور سامنے کچھ رکھ لے کے پڑھنا یا پھر اسے پڑھ کے دلانا، فاتحہ دلانا، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، واللہ اعلم۔ سوال یہ کر رہے ہیں کہ دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے، کیا ہاتھ اٹھانا ضروری ہے؟ دعا مانگنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اللہ کی تعریف کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اور اس کے بعد اپنا مانگ پیش کریں۔ آدمی اپنی دعا نمازوں کے بعد کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ دعا کرنے والا دعا قبول ہونے کے اوقات کی تلاش کرے، اوقات کی تلاشی کرے، کہ بعض اوقات ہیں جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، جیسے اقامہ اور اذان کے درمیان آپ کی دعا قبول ہوتی ہے، آپ مسافر ہیں دعا قبول ہوتی ہے، بارش ہو رہی ہے آپ دعا قبول ہوتی ہے، مصیبت زدہ کی دعا قبول ہوتی ہے نا، رات کے آخری پہر میں آپ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو دعا کرنے والا ان اوقات کو چنے اور اس میں بیٹھ کر دعا کریں، پہلی چیز۔ نمبر دو، جیسے میں نے بتایا، اللہ کی تعریف اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، اس کے بعد اپنی پیشکش، اور اس کے بعد دعا کی سنت یہ ہے کہ آدمی قانون کے خلاف نہ پوچھیں، حرام چیز نہ پوچھیں، ہے نا۔ حرام چیز جیسے کیا ہے کہ حرام چیز پوچھ رہا آدمی، فلان چیز مجھے دے دیں، فلان چیز، جبکہ وہ چیز حرام ہے نا۔ اسی طریقے سے قانون کے خلاف نہیں پوچھیں، اے اللہ رات میں سورج نکال دے، ہے نا، ایسے بیکار لغو باتیں نہیں کرے گا۔ اور اس کے بعد آدمی دعا کے وقت ہاتھ اٹھائے گا، دعا میں ہاتھ اٹھانا شامل ہے، دعا میں ہاتھ اٹھانا شامل ہے۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا کہ ایک آدمی سفر کرتا ہے، سفر میں تھکا ہوا ہے، اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء، یمد یدیہ الی السماء، ایک آدمی سفر کر رہا ہے، پراگندہ حال ہے، اپنے ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے یا رب یا رب، اے اللہ اے اللہ۔ مسافر ہے، پراگندہ حال ہے، دعا مانگے گا تو دعا قبول ہوگی، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، مصیبت زدہ کی دعا قبول ہوتی ہے، تو آدمی دعا مانگے گا دعا قبول ہوگا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہیں قبول ہوگا، کیوں؟ مطعمہ حرام، مشربہ حرام، ملبسہ حرام، کھاتا حرام ہے، پہنتا حرام ہے، پیتا حرام ہے، کہاں سے اس کی دعا قبول ہوگی؟ تو اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آدمی کے تعلق سے کہا مسافر ہے، پراگندہ ہے، اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ اللہ کہہ رہا ہے، تو سے معلوم ہوا کہ دعا میں ہاتھ اٹھانا یہ دعا کا حصہ ہے۔ اور لوگ دعا کے ہاتھ اٹھانے کے مختلف سٹائلز ہیں، ہے نا، بعض لوگ یہ دو دن ایسا، جی ایسے مختلف طریقے، دعا ہاتھ اٹھانے کا طریقہ یہی ہے، یہ دو کہنیاں آپ کے اوپر ہوں اور یہ دو ہتھیلے لگی ہوں، ایسا کھلا نہیں ہوگا، یہ پتہ نہیں کہاں سے شروع ہوگا، ہے نا، یہ الگ جو ہے صوفیہ سٹائل ہے، سنیوں کا سٹائل یہی ہے، ہاتھ ایسا رکھیں آپ بھیک مانگے جیسا، ہتھیلیاں اوپر ہوں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ثابت ہے، آدمی ایسا ہی دعا کرے۔ اور بعض لوگ جو ہے ایسا رکھ لے کے بیٹھ جاتے ہیں نا، دل کہیں اور، ہاتھ کہیں اور، دماغ کہیں اور، جی ٹائم ویسٹ ہے، بہتر تھا کہ سو جاتا آدمی، جی۔ تو دعا مانگنے کا یہی طریقہ ہے، واللہ اعلم۔
سوال کر رہے ہیں کہ یہود 2 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے شیعہ حضرات 3 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، کیا ان دونوں کے درمیان کچھ لے دے ہوئی ہے، کچھ اتفاق ہوا ہے؟ اللہ عالم، ہم تو اس اتفاق میں شامل نہیں تھے جی۔ ایک آدمی آ کے سفیان ثوری سے پوچھا کہ ابلیس کی شادی ہو گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اس کی حاضری نہیں دی، ہم اٹینڈ نہیں کی، ہم اٹینڈ کرتے تو آپ کو تفصیل بتاتے، ہم اٹینڈ نہیں کی۔ تو ویسے جو ہے اگر کوئی اتفاق ہے تو ہم اسے اٹینڈ نہیں کیا، ہم نہیں جانتے کوئی اتفاق ہوا ہے نہیں۔ اتنا تو معلوم ہے کہ دونوں غلط ہیں، اتنا تو معلوم ہوا کہ دونوں غلط ہیں۔ شیعہ کے پاس نماز پڑھنا فرض نہیں ہے، زکوٰۃ کرنا دینا فرض نہیں ہے، بہرحال آپ جو بھی کریں گے ان کے پاس فرض نہیں ہے، آپ کی مخالفت کرنا ضروری ہے ان کے لیے۔ یہ کریں گے نہیں، کریں گے تو بگاڑ کر کریں گے، یہ کریں گے نہیں، آپ جو کرتے ہیں وہ نہیں کریں گے، یا تو پھر آپ جو کرتے ہیں کرنا ہی ہے تو بگاڑ کر کریں گے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں لیکن بدلا لیں گے، ایک پتھر لا کے رکھ کے اس پر سجدہ کریں گے ہے نا، ہاتھ چھوڑیں گے اور اس کے بعد سلام نہیں پھیریں گے، ایسے ماریں گے ہے نا، چاہتے ہیں کہ آپ کی مخالفت ہو جائے۔ واللہ اعلم۔ سوال یہ کر رہے ہیں کہ قرآن پڑھنے کی فضیلت کیا ہے، آخرت میں اس کا کیا فائدہ ہے؟ آخرت میں بہت فائدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا قرآن پڑھنے والے کو کہ پڑھو، تم پڑھتے جاؤ، تمہارے درجے کو ہم بلند کرتے جائیں۔ اقرا ورتل فإن منزلتك عند آیۃ تقرأها، عند آخر آیۃ تقرأها، پڑھتے جاؤ، بلند مرتبے ہوتے جائیں گے، تمہارا مرتبہ وہاں ختم ہوگا جہاں تم آیت کو پڑھنا روکتے ہو۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فقرأوا القرآن فإنه يأتي شفیعا، قرآن پڑھو، قیامت کے دن سفارش کرے گا قرآن۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا اقرأوا سورۃ البقرہ وآل عمران، سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھو، قیامت کے دن یہ تمہارے لیے سفارش کریں گے، قیامت کے دن اللہ کے پاس یہ لڑیں گے۔ تو قرآن پڑھنے کی بہت ساری فضیلتیں آئی ہیں، آدمی قرآن پڑھتا ہے تو بیکار نہیں جاتا، ہر چیز پر اجر ہے، واللہ اعلم۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہہ دیا جو آدمی پڑھتا ہے قرآن وہ قیامت کے دن فرشتوں کے ساتھ ہوگا، بزرگ لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ تو یہاں پر عزیز دوستو صرف قرآن پڑھنا مراد نہیں ہے بلکہ قرآن سمجھنا بھی مراد ہے۔ ہم لوگ صرف قرآن پڑھنے پر اکتفا کرتے ہیں، قرآن سمجھنے کے تعلق سے کوشش نہیں کرتے۔ قرآن سمجھنا ہی قرآن اصل پڑھنا ہے۔ ہم جو عام پڑھتے ہیں یہ معمولی تلاوت ہے، اس سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے وہ بہت کم فائدہ ہوتا ہے، لیکن قرآن سمجھ کر پڑھنے سے اصل فائدہ ہے۔ تو آپ یہ مبارک رات میں یہ فیصلہ کر لیجئے کہ مرنے سے پہلے اللہ کے کلام کو ڈائریکٹ اللہ کے کلام سے سمجھیں گے، اس سے بڑا تحفہ کوئی نہیں ہے۔ آپ اللہ کا کلام پڑھ کے سمجھ رہے ہیں، اس سے بڑی خوشخبری آپ کو کیا چاہیے؟ کہ افسوس ہم قرآن پڑھتے ہیں ہمیں قرآن سمجھ میں نہیں آتا، ہم انگلش پڑھتے ہیں تو ہم کو ہندو نیوز پیپر سمجھ میں آتا ہے، دین تندی سمجھ میں آتی ہے نا، اور اس کے بعد فلان چیز پڑھتے ہیں وہ سمجھ میں آ جاتی ہے، ویب سائٹس پڑھتے ہیں سمجھ میں آتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں سمجھ نہیں آتا، قرآن پڑھتے ہیں سمجھ میں آتا ہے، فوراً ٹرانسلیشن لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہاں سے فتنوں کا دروازہ شروع ہے نا۔ قرآن پڑھنا چھوڑ کے صرف ٹرانسلیشن پڑھنا شروع کر لیتے، اب ٹرانسلیشن پڑھ کے اس میں وہ عالم الگ بن جاتے ہے نا، اس کے بعد اس میں سے مسائل پہلے سے بہت سارے مسائل ہیں، اب اس کے ساتھ یہ مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ تو عزیز دوستو یہ ٹرانسلیشن کی دنیا سے باہر آئیے، اللہ کے لیے زبان سیکھنے کی کوشش کیجیے، عربی زبان آسان ہے، اگر آپ اس کے لیے وقت دیں گے، اس کے لیے صحیح انتظام کیا جائے تو اور آسانی سے عربی زبان آدمی سیکھ سکتا ہے۔ تو یہ آپ دل میں ٹھان لیجیے، اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہم اور آپ کو عربی زبان میں قرآن سمجھنے کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ کن کن نمازوں میں سجدوں میں دعا مانگ سکتے ہیں؟ سوال ہے۔ نفل آپ نماز جو پڑھتے ہیں اس میں آپ سجدے میں دعا کر سکتے ہیں انشاءاللہ، نفل نمازیں آپ پڑھتے ہیں دعا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ تہجد پڑھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، امام صاحب نے سجدے کو لمبا کر دیا تو آپ سجدے میں دعا کر سکتے ہیں۔ اگر عربی میں دعا ہو تو اچھی بات ہے، نہیں آپ اپنے زبان میں پوچھنا چاہتے ہیں تو بعض اہل علم کے نزدیک جائز ہے، تو آپ اسے اس جائز چیز کو استعمال کر کے آپ دعا مانگیے انشاءاللہ، واللہ اعلم، لیکن یہ نفل میں ہے، سنت اور فرض میں نہیں، واللہ اعلم۔ غیر مسلمانوں سوال یہ کر رہے ہیں کہ غیر مسلمانوں کے یہاں ہم جا کے کھاتے ہیں، معلوم ہے کہ حلال کھانا ہے، کیا کھانا جائز ہے؟ جائز ہے۔ آپ نے چند دنوں پہلے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودیہ کے دعوت پر لبیک کہا، گئے اس کے یہاں کھائے، تو غیر مسلمانوں کے پاس کھانا جائز ہے۔ البتہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ کھانا اگر اس میں کوئی پوجا پاٹ کیا ہوا ہو یا پھر یہ حرام کھانا ہو تو نہیں کھائیں گے، وہ تو حرام ہو جائے گا، حرام نہیں حلال ہی ہے تو اس کے پاس کھانا جائز ہے، واللہ اعلم۔
سوال کر رہے ہیں کہ کیا جبرائیل علیہ السلام کو موت آئے گی، اور بعض لوگ کیا ابلیس کو موت آئے گی، یہ بھی پوچھتے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام، یہ دنیا میں جو بھی ہے سب کچھ برباد ہونے والی ہے، صرف اللہ کا چہرہ رہ جائے گا، سب کو موت ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر موت کو، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، سب مر جائیں گے سوا اللہ کی، موت سب کو ہے، جو بھی پیدا ہوئے ان کے لیے موت ہے۔ جبرائیل پیدا ہوئے، اللہ نے بنایا، اور ان کے لیے موت ہے۔ البتہ ہو سکتا ہے کہ زندگی لمبی ہو، ابلیس کی کیا ایج ہے، بہت سب سے سینئر موسٹ ہے جی، اور اس سے پرانی جبرائیل ہے، تو یہ سب ایک دن مریں گے، صرف اللہ باقی رہے گا، اللہ کو موت نہیں آتی۔ واللہ اعلم۔ ٹھیک ہے، سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔